اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ابراہیم مکان البیت الا تشرک بی شیئا وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود صدق اللہ العظیم۔ دیکھیں پیچھے تذکرہ چل رہا تھا کہ سورۃ الحج اور رکوع نمبر 3 تک جو ہم پڑھ چکے ہیں اس میں پیچھے تذکرہ چل رہا تھا بالکل آخر میں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی کافر لوگ، ان کی ایک بڑی بیماری یہ تھی یا ان کا ایک بڑا مرض یہ تھا یا ان کی ایک بڑی خصلت سیئہ یعنی بری عادت یہ تھی کہ وہ ایمان والوں کو مسجد حرام آنے سے روکتے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر ان کا آگے تذکرہ بد آیا کہ پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب دیا ہے۔ تو پیچھے چونکہ مسجد حرام کا تذکرہ آیا نا، اب مسجد حرام کے جو بانی تھے یعنی مسجد حرام کی تعمیر کرنے والے، اصل تو تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی، اس کے بعد جب طوفان نوح آیا تو اس میں وہ ساری جو تعمیر تھی عبارت تھی وہ سب کیا ہو گئی؟ بالکل بوسیدہ ہو گئی، ٹوٹ ختم، ریت بن چکی تھی۔ پھر بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کی تعمیر کروائی، اسی کا تذکرہ آج ہوگا۔ دیکھیں وَإِذْ بَوَّأْنَا، جی خانہ کعبہ کی بات ہو رہی ہے۔ جی 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 کس کی بات نہیں ہو رہی؟ نہیں مسجد اقصی نہیں، خانہ کعبہ کی بات ہو رہی ہے۔ جی وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب یاد کیجئے دلیل نقلی، اور جب ہم نے بتا دی یا ظاہر کر دی ابراہیم علیہ السلام کے لیے مکان البیتی، بیت اللہ کی جگہ، فرشتے نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام، دیکھیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ مسجد حرام یعنی بیت اللہ کی تعمیر کیجئے جہاں پہلے تھی۔ تو اب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور وہ تعمیر کی نشاندہی کی کہ بھئی یہ اس کے 4 کونے تھے اور یہ اس کی گولائی تھی اور یہ اس طرح۔ اب اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی۔ دیکھیں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے واضح کر دیا یا بیان کر دیا، بوّأْنا بینا کے معنی میں، ابراہیم علیہ السلام کے لیے مکان البیت بیت اللہ کی جگہ، سمجھ گئے؟ تاکہ اس کی تعمیر کریں وہ، تو تعمیر کے لیے جگہ مل گئی۔ اچھا وَأَمَرْنَاهُ، اور ہم نے یہ حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو، اللہ تشرک بھی شیئا، کہ آپ میرے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک مت کیجیے گا۔ جب شیئن کا لفظ فرمایا نا تو اس میں جاندار و بے جان ہر چیز آ گئی، سمجھ گئے؟ اب دیکھیں یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو حکم کیا ہو رہا ہے؟ آپ شرک مت کیجیے گا، تو یہ حکم در حقیقت ان کے لیے نہیں بلکہ ان کی قوم کے لیے، لیکن نام کس کا آ رہا ہے؟ ابراہیم۔ تو یہ مخاطب کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے، آپ سمجھ گئے نا بات؟ چلیں وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ، اور یہ حکم دیا، یہ اس کا عطف پیچھے تشرک پر ہے، اور یہ بھی حکم دیا کہ پاک کیجئے میرے گھر کو ظاہری اور باطنی نجاستوں سے، پاک کیجئے، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین اور قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ سمجھ میں آ گئی جی؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ، فریضہ نمبر 3۔ اچھا فرائض ابراہیم علیہ السلام آئے، فریضہ نمبر 1 لا تشرک بی شیئا، فریضہ نمبر 2 وطہر بیتیہ، اور فریضہ نمبر 3 وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اور اعلان کر دیجئے حج کا، اعلان کر دیجئے لوگوں میں بالحج، حج کا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ جا کر تعمیر کعبہ ہو گئی، اب آپ لوگوں کو آواز لگائیں کہ آؤ حج کی طرف۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ اللہ نے فرمایا آپ آواز لگائیں اور لوگوں کے کانوں تک اس آواز کو پہنچانا ہمارا کام۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی شان قدرت کا نمونہ اس طرح دکھایا کہ جو اس وقت پیدا نہیں بھی تھے
ان کے کانوں تک بھی یہ آواز پہنچی۔ روایات میں آتا ہے کہ جو بھی حج و عمرے کے لیے جاتے ہیں در حقیقت ان کے کانوں میں ابراہیم علیہ السلام کی وہ آواز پہنچی ہوتی ہے۔ یہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح تک وہ آواز پہنچا دی۔ آپ سمجھے؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام اگر اس دور میں ٹیکنالوجی کے دور میں بھی ہوتے تو وہ زیادہ سے زیادہ آواز کہاں تک پہنچا سکتے تھے؟ دنیا میں زیادہ سے زیادہ۔ آپ کہیں نہیں سوشل میڈیا کا دور ہے اور ساری گلوبل وارمنگ ہے اور ساری دنیا جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو گئی ہے، تو اس کے باوجود بھی صرف جو زندہ ہیں ان تک آواز پہنچتی نا۔ ہاں جی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اپنی قدرت دکھائی تو عالم ارواح تک میں آواز پہنچا دی، سمجھے؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اور اعلان کر دیجئے لوگوں میں بالحج، حج کا، کہ آؤ حج کی طرف۔ پھر کیا ہوا؟ یأتوک رجالا وعلی کل ضامر، پھر لوگ پیدل چل کر بھی حج کے لیے آئے اور سواریوں پر چل کر بھی حج کے لیے آئے، اور سواریاں اتنا دور دور سے بھی آئے کہ سواریاں چل 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 کر دبلی ہو گئیں۔ یہ جو لکھا ہے نا وعلی کل ضامر، اور لوگ آئے دبلی اونٹنی پر، یعنی جب پہنچے نا تو ان کی اونٹنیاں دبلی ہو چکی تھی چل چل کر۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اتنا دور سے لوگ آئے۔ اچھا جی، تو اتنا دور سے لوگ آئے کہ ان کی جو اونٹنیاں تھیں دبلی ہو چکی تھی۔ من کل فج عمیق، ہر دور دراز کے علاقے سے، ہر دور دراز کے علاقے سے لوگ چل چل کر آنے لگے۔ تفسیر مدارک میں ایک قصہ لکھا ہے، محمد بن یاسین رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ بھائی کہاں سے آئے ہو؟ طواف کر رہے تھے تو کہا بھائی کہاں سے آئے ہو؟ تو بھائی میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں خراسان سے آیا ہوں۔ کہا کتنے وقت میں یہاں پہنچے؟ کہا 5 مہینے میں پہنچا ہوں میں یہاں۔ کہا تم تو اس کا مطلب خانہ کعبہ کے پڑوس میں رہتے ہو، میں جب سے اپنے گھر سے نکلا ہوں مجھے 5واں سال اب ہو رہا ہے، میں اب پہنچا ہوں۔ بتائیں 5 سال۔ تفسیر مدارک میں یہ قصہ لکھا ہے، اور یہ بہت یعنی کیا کہتے ہیں معتبر تفسیر ہے، ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی لکھ دیا اس میں۔ تفسیر مدارک بہت مشہور بھی ہے۔ تو پیدل نکلے ہوں گے اپنے علاقے سے، دنیا کے ایک کونے سے نکلے ہوں گے پیدل پہنچتے پہنچتے، اور نہیں تھے جہاز نا، کیسا آدمی ہے جہاز۔ چلے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ۔ ہاں جی، تو لوگ دور دور سے آنے لگے۔ پھر مقصد اتیان کیا تھا؟ ان کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ حاضر ہوں اپنے فائدے کے کاموں کے لیے۔ دینی فائدہ بھی ہوتا ہے، ظاہر ہے اس میں حج ہے، عمرہ ہے، اتنے مقدس مقامات ہیں، اور دنیاوی فائدے کے لیے بھی۔ جب ساری دنیا سے لوگ جمع ہوتے ہیں تو تجارت کا بھی ایک ماحول بنتا ہے، ظاہر ہے آپ دیکھتے نہیں ہیں دنیا کی ہر چیز ہر موسم میں بکتی ہے وہاں، تو یہ دنیاوی فائدہ بھی ہے۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ، یہ ان کے آنے کا مقصد ہے۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اور تاکہ یہ ذکر کرتے رہیں اللہ کے نام کا، فی ایام معلومات، مخصوص معین دنوں میں۔ اب یہ حج کے دن کا تذکرہ ہو رہا ہے، حج کے دن کا، تو 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، تینوں آ گئے، ٹھیک ہے ہاں۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اور یہ اللہ کا نام لیں، کس چیز پر؟ قربانی پر۔ جب یہ ذبح کریں گے نا حاجی جب ذبح کریں گے تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیں گے، اور وہ ذبح کن دنوں میں کریں گے؟ فی ایام معلومات، معین دنوں میں، وہ 10، 11 اور 12 ذی الحجہ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ قربانی کے 3 دن ہے نا، یہ قربانی کا تذکرہ۔ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، ان چوپاؤں پر اللہ کا نام لیں گے جو اللہ نے ان کو عطا کیے ہیں۔ من بہیمۃ الانعام، جو چوپائے، جو مویشی اللہ پاک نے ان کو عطا کیے ہیں، یعنی قربانی کریں گے۔ آپ سمجھ گئے؟ تو قربانی کا ثبوت قرآن کریم میں صراحتاً ہے یہاں۔ فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھاؤ اس میں سے، اور اس سے ایک تنگ دست مصیبت زدہ فقیر کو بھی کھلاؤ۔ استحباباً، یہ امر یہ وجوب کے لیے نہیں ہے،
یہ امر استحبابی ہے، مستحب یہ ہے، بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گوشت میں سے فقیروں کا بھی حصہ رکھیں۔ جب آپ نے قربانی کر لی، اب ایام حج میں آپ نے قربانی کر لی، پھر ثم لیقضوا تفثہم، پھر دور کر دیجئے اپنے میل کچیل کو۔ دیکھیں نا، حج میں آپ کو خوشبو کی اجازت نہیں ہے، تو اس میں اب ہر چیز آپ سے دور ہو گئی، شیمپو، صابن، کنڈیشنر اور پتہ نہیں بلا 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 بلا، ساری چیزیں آج سے آپ سے اب کیا ہو گئی، دور ہو گئی۔ تو اب خوشبو کا ایک سامان نہیں ہے، پھر لوگوں کا رش ہے، پھر گرمی کا موسم ہے، تو اب لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم میلے ہو گئے بہت، تو پھر وہ کیا کریں؟ اب اللہ فرما رہے اب اپنی اس میل کچیل کو دور کیجئے، ٹھیک ہے؟ اب آپ صاف ستھرے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، نہائیں، تو یہ سب کریں۔ نہانے کی اجازت تو ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ احرام پہننے کے بعد نہانے کی اجازت نہیں ہے، غلط، نہانے کی اجازت ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، بس یہ ہے کہ اس میں کوئی خوشبو والی چیز استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی بھائی۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اپنی واجبات کو پورا کرو، سمجھ گئے؟ جتنے بھی حج کے فرائض ہیں اور جتنے واجبات ہیں ان کو پورا کرو۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، بھئی سب چیزیں ایک حاجی کے لیے اب حلال ہو گئیں، لیکن صرف اپنی زوجہ کے پاس جانا یہ حلال نہیں ہوگا۔ یہ کب حلال ہوگا؟ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، جب اور طواف کر لو اس قدیم گھر کا۔ قدیم گھر، سب سے پرانا گھر کون سا ہے؟ بیت اللہ۔ ان اول بیت وضع للناس، سمجھ گئے؟ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہدایت کے لیے، وہ خانہ کعبہ، تو اس لیے اس کو عتیق کہا۔ ایک بات۔ دوسری بات، طواف زیارت مراد ہے یہاں سے، ولیطوفوا، طواف زیارت، تو طواف زیارت کرنے سے پہلے ہر چیز حلال ہو جائے گی، لیکن صرف اپنی بیوی کے پاس جانا حلال نہیں ہوگا، اور طواف زیارت کر لیا اس کے بعد آپ آزاد ہو چکے۔ ذالک، جتنی بھی ساری باتیں تھیں سمجھانے کی وہ یہ تھیں، ذالک وہ یہ سب تھیں۔ ومن يعظم حرمات اللہ، اور جو تعظیم کرے گا اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کی، اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی جو تعظیم کرے گا اعتقاداً بھی اور عملاً بھی، فہو خیر لہ، تو وہ اسی کے لیے زیادہ بہتر ہوگا، عند ربہ، اپنے رب کے ہاں۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور اللہ تعالیٰ نے تحریمات غیر اللہ کی تردید۔ کفار کا عقیدہ یہ تھا کہ بھیا یہ میں جانور لے کر آیا ہوں بڑا خوبصورت ہے، یہ میرے فلاں والے بت کے نام پہ ہے۔ اب جب فلاں والے بت کے نام پہ ہو گیا تو اس کو چھیڑنا منع، اس کو کھانا منع، اس کو تنگ کرنا منع، اس کو ذبح کرنا منع، ہر چیز منع، یعنی گویا کہ انہوں نے ایک چیز کو حرام کر دیا، حرام کر دیا نا۔ اللہ فرما رہے نہیں، اللہ نے حلال رکھا ہے تم لوگوں کے لیے جانوروں کو، بس جس جانور کو اللہ نے حلال کر دیا تو کر دیا، اب تم کچھ بھی کر لو وہ حلال نہیں ہوگا۔ الا ما یتلی علیکم، سوائے ان جانوروں کے جو اللہ نے حرام کیے ہیں، جو تمہارے اوپر آیت تلاوت کی جاتی ہے جس میں ان تمام حرام جانوروں کا تذکرہ ہے، اس کے علاوہ کوئی جانور حرام نہیں ہے۔ کون سی آیت ہے جی؟ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم۔ یہ جو ان جانوروں کا جو تذکرہ قرآن کریم میں آیا نا 7ویں پارے میں، ان سب کے علاوہ حلال، سمجھ گئے جی؟ چھٹا پارہ، چھٹے پارے میں ہے جی، چھٹے پارے میں، سمجھ میں آ گئی؟ چلیں، تو اس بدعقیدگی کو چھوڑ دو، فاجتنبوا الرجس، یہ جو تم نے بدعقیدگی کی ہوئی ہے نا، اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے جانوروں کو خاص کرنا، پھر اس کو کھانے سے انکار کرنا، حرام کہنا، یہ سب گندگی جو ہے نا، یہ گندگی ہے عقیدے کی، اس کو چھوڑ دو۔ فاجتنبوا الرجس، اس گندگی کو چھوڑ دو، نیازات غیر اللہ، اس کو چھوڑ دو، من الاوثان، کس کو چھوڑ؟ یعنی اوثان، یعنی بتوں کی پرستش کو چھوڑ دو، من بیانیہ ہے یہاں، یعنی وجتنبوا قول الزور، اور یہ تم جو بات کر رہے ہو کہ بھائی یہ جانور اس کے لیے خاص ہو گیا، اب اس کو استعمال کرنا میرے لیے حرام ہے، یہ جھوٹ بول دیا تم نے۔ اللہ کے علاوہ فلاں بھی عبادت کے قابل ہے، یہ جھوٹ بول دیا تم نے۔ یہ جانور میں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے خاص کر کے رکھا ہے، یہ جھوٹ تو اللہ کہنے وجتنبوا قول الزور، اس طرح کی ہر جھوٹی بات سے بھی اپنی
حفاظت کرو. وجتنبوا پرہیز کرو, بچو. سمجھ گئے؟ حنفاء للہ غیر مشرکین بھی, صرف اللہ کے ہو کر رہو اس حال میں کہ غیر مشرکین بھی, اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے مت ہو. یہاں حال بن رہا ہے غیرہ, صحیح. ومن یشرک باللہ, تمثیل برائے شرک. اب ایک مثال سے بات سمجھائیں گے, مثال سے بات اچھی طرح جلدی سمجھ میں آتی ہے. تو اب دیکھو, ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء, جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے. دیکھیں نا, مفعول اس کا معذوف ہے, تو جب مفعول معذوف ہوتا ہے تو اس میں عموم آ جاتا ہے. شاباش. کسی کو یاد نہیں ہے یار, کیا کر رہے ہو؟ کل تو بتایا نہیں, یہ یاد ہے کل بتایا, بس یہ بھی صحیح, یہ یاد بھی کافی ہے کہ ہاں کل بتایا ہے. ومن یشرک باللہ, تو جو شخص بھی شرک کرے گا اللہ کے ساتھ, فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر, تو جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا تو گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا. فتخطفه الطیر, پھر پرندے اس کو نوچ کر کھا گئے. مثال دے کے سمجھا رہے ہیں, یا تو پھر پرندے اس کو نوچ کر کھا گئے, او تہوی بہ الریح, یا تیز ہوا چلی اور اس نے اس کو اڑا کر لے گئی. اب کیا مطلب ہے اس کا؟ فی مکان سحیق, کہ کسی دور جگہ پر ہوا اس کو اڑا کر لے گئی کسی دور جگہ پر. مثال سے بات کے مثال میں کیسے فٹ آ رہی ہے کہ جس شخص نے بھی توحید جیسی بلند و بالا چیز کو چھوڑا, تو جب بلندی کو چھوڑتے ہیں تو کہاں آتے ہیں؟ پستی پر. سمجھے؟ اسی لیے فرمایا آسمان سے گرا. ایک ہو گیا. دوسری بات, اب دو صورتیں ہیں, یا تو بد عقیدہ لوگوں کے ہاتھ لگ جائے گا اور لوگ اس کو پکڑ کر اپنے اس میں رکھ لیں گے, سمجھ گئے, اور یا پھر یہ ہے کہ شیطان اس کو وسوسے ڈال ڈال کر, آپ سمجھے بات. لیکن دو طرح کی موت ہوتی ہے, ایک کوئی مار دے, نمبر دو خود بخود مر جائے. یہاں پر دونوں کی طرف اشارہ ہے. کوئی پرندے اچک لیں اس کو, مطلب کوئی مار دے, سمجھ میں آ گئی, شرک میں ڈال کر کوئی مار دے, یا پھر طبعی موت, خود بخود مر جائے, شیطان نے خود اس کے دل میں وسوسہ ڈالا اور یہ اپنی پٹری سے اتر. خیر پٹری سے تو پہلے ہی اتر گیا, تبھی تو نیچے گرا. چلو سمجھ آ گئی. ذالک ومن یعظم, اچھا ذالک, یہ ساری بات اب تمہارے کانوں میں پڑ گئی, تم سن چکے ہو, اب اس کا خیال بھی رکھنا. ختم. آگے, ومن یعظم شعائر اللہ, اور جو شخص بھی تعظیم کرے گا, عزت و اکرام کرے گا, شعائر اللہ, اللہ کے شعائر یعنی نشانیوں کی تعظیم کرے گا. تو شعائر اللہ میں کلام اللہ بھی آ گئے, رسول اللہ بھی آ گئے, بیت اللہ بھی آ گیا. سمجھ گئے؟ جس چیز کی نسبت براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے وہ شعائر اللہ ہے. کلام اللہ, بیت اللہ, رسول اللہ, سمجھ گئے, سب آ گئے. فإنها من تقوى القلوب, لیکن یہ توفیق بھی صرف اس کو ہوتی ہے. فإنها من تقوى القلوب, یہ دل کی پاکیزگی کی سبب ہے, یہ دل کی پاکیزگی کا سبب ہے. جی سب سبب. لکم فیہا منافع الی اجل مسمى, احکام ہدایہ. اچھا, اب حاجی دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک وہ جو اپنے ہی ملک سے ہدی لے کر جاتے ہیں, جانور کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں, اس پر سواری اس کو ساتھ لے کر جاتے ہیں, سمجھ گئے, اور ایک وہ ہوتے ہیں جو وہیں پر جا کر جانور ذبح کرتے ہیں, لے کر نہیں جاتے. لکم فیہا منافع الی اجل مسمى, تو یہ جو ہدی کے جانور ہوتے ہیں, ان جانوروں کے ذریعے بھی تمہارے لیے بہت سارے منافع ہیں, ان پر سواری بھی کر سکتے ہو. ایک شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے گزرا اور وہ خود بوڑھا سا تھا, لنگڑا کر چل رہا تھا زیادہ سفر کی وجہ سے, اور ساتھ میں اونٹنی بھی تھی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ارکب علیہا ویلک, غالباً یہ الفاظ ہے یا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس پر سواری کر لو نا, اللہ کے بندے اس پر سواری کرو. تو اس نے کہا کہ یہ حج کی ہدی ہے. آپ علیہ السلام نے کہا سواری کر لو اس پر, اللہ کے بندے, بعینی ہی وہی الفاظ دوبارہ فرمائے. پھر اس نے کہا کہ یہ ہدی کا جانور ہے, پھر آپ نے فرمایا سواری کر لو اس پر. اس سے سمجھ میں آیا کہ ان جانوروں پر سواری کرنے میں کوئی ممانعت نہیں. سمجھ گئے؟ یہاں پر منافع میں یہی تذکرہ ہے. اور بھی فائدے ہیں. الی اجل مسمى, وقت مقررہ تک. کون سے وقت تک فائدے اٹھا سکتے ہو؟ قربانی, جب قربانی کر لیں گے تو ختم. سمجھ گئے؟ ثم معلها الى البيت العتيق,
لیکن سواری اس وقت تک کی جا سکتی ہے جب تک اس جانور کو تکلیف نہ ہو۔ اب اتنا بڑا آدمی اگر بکرے پر بیٹھے گا اس کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، ثم محلها الى البيت العتیق، پھر ان کو پہنچنا ہے محلها اپنے حلال ہونے کی جگہ، یعنی جو اس کا مذبح خانہ ہے جہاں اس کو ذبح کیا جائے گا وہاں تک اس کو لے کر جایا جائے گا، الی البیت العتیق، قدیم گھر میں، یعنی حرم مراد ہے یہاں پر، اس حرم میں جو اس کا مذبح خانہ ہوگا نا وہاں تک اس کو لے کر جائیں گے۔ چلیں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہر امت کے لیے ہم نے بنایا تھا قربانی کا ایک طریقہ، کوئی نہ کوئی طریقہ تھا۔ پچھلی تمام امتوں میں طریقہ قربانی یہ تھا کہ جس کو بھی قربانی کرنی ہوتی وہ اپنے جانور کو لے جاتا ہے کھلے میدان میں، پھر ایک اوپر سے آگ آتی اور اس کو جلا دیتی۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ قربانی قبول ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہوئی، ایک جوڑی میں ایک لڑکا لڑکی پیدا ہوئے، دوسری جوڑی میں ایک اور لڑکا لڑکی پیدا ہوئے۔ اللہ نے حکم دیا کہ مخالف جوڑی کا آپس میں نکاح ہوگا، تو حابیل و قابیل جمع ہوئے، یعنی حابیل ایک جوڑی میں تھا، قابیل دوسری جوڑی میں تھا، اور ان کے ساتھ والی ان کی بہن تھی۔ اب قابیل کی بہن تھی خوبصورت اور حابیل کی بہن خوبصورت نہیں تھی، تو قابیل کے حصے میں کون سی آ رہی تھی؟ حابیل کی بہن، اور حابیل کے حصے میں قابیل کی بہن۔ تو قابیل نے کیا کہا کہ یہ تو اس کو خوبصورت مل رہی اور مجھے نہیں مل رہی۔ اصل جو لڑائی شروع ہوئی وہ یہاں سے، سمجھ میں آئی؟ جو اول قتل کیا گیا وہ اس عورت کی بنیاد پر آئی، سمجھ میں؟ عورت کی بنیاد پر کا مطلب یہ کہ فسادی تو آدمی تھا، سمجھ گئے؟ ہاں، بعض مرتبہ ہم بول دیتے ہیں، اگلا سن لیتا ہے، پھر بولتا ہے کہ تم نے عورت کو برا کہا، اللہ نہ کر، سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا، تو نہیں، اصل میں کچھ اور بیان کر رہا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ پھر ایسا کرتے ہیں کہ تم دونوں اپنی طرف سے قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی تو اس کی شادی اس قابیل کی بہن سے ہوگی۔ دونوں نے اپنے اپنے جو سامان تھا، جو چیز قربان کرنے کے لیے انہوں نے طے کی وہ رکھی، کھلے میدان میں رکھی، اور حابیل کی جو چیز تھی نا وہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ حابیل نے ایک خوبصورت سی گائے قربانی کے لیے رکھی، اور قابیل نے بس ادھر ادھر سے سامان اٹھایا، اللہ عالم۔ تو پھر انہوں نے قربانی کے لیے رکھا، تو حابیل کی جو گائے تھی اس کو آگ نے وہ آسمان سے آ کر جلا دیا، جو اس بات کی دلیل تھی کہ یہ قبول ہو گئی۔ پھر ہوا کہ اب تو سارے راستے بندے، پھر اس کو شیطان نے راستہ کھلوایا، سمجھ گئے؟ کوے کی شکل میں، وہ سب پیچھے آپ کو الف لام میم پارے میں سب تفصیل سے آ جائے۔ چلیں، سمجھ میں آ گئی جی؟ چلیں آگے چلیں۔ تو وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہر امت کے لیے ہم نے بنایا تھا قربانی کا ایک طریقہ۔ قربانی کا طریقہ تو مختلف تھا لیکن مقصد سب کا ایک تھا، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا نام لیں ان جانوروں پر جو اللہ نے ان کو عطا کیے ہیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور پھر آپس میں یہ بات بھی کہیں کہ بس تم سب کا معبود ایک معبود ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، پس اس کو ہی تسلیم کر لو، اس کی ہی فرما برداری کر لو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، بشارت ہے، خوشخبری دے دیجئے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے آپ خوشخبری دے دیجئے عاجزی کرنے والوں کو۔ اسلموں میں جھکنا ہے نا، جھکنا یعنی عاجزی کرنا، اللہ نے کہہ دیا بس مان لیا، کیوں کب کیسے یہ سب نہیں ہوتا۔ چلیں، الذین اذا ذکر اللہ، اچھا تفصیل مخبتین یا اوصاف مخبتین، یہ عاجزی کرنے والے لوگ کون ہیں، کیسے ہیں؟ فرمایا الذین اذا ذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، خشیت الہی، کمال نفسی، دل کا کمال یہ ہے کہ وہ ڈر جاتا ہے اللہ کے نام سے، اللہ کی ذات بابرکت اتنی عظیم الشان ہے، وہ ہم پر اتنی قادر ہے، ہماری غلطی پر ہمیں سزا بھی دے سکتے، وہ ڈر جاتے ہیں۔ والصابرین، کمال بدنی، والصابرین علی ما اصابہم، اور ہر مصیبت اور ہر تکلیف پر صبر کرنے والے ہیں۔
والمقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرنے والے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون اور اس چیز میں سے خرچ کرنے والے ہیں جو ہم نے ان کو عطا کیا۔ سمجھ گئے؟ آسان بات ہے۔ والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر، نیازات اللہ کا بیان۔ اور قربانی کے اونٹ ہم نے ان کو بنایا ہے یا ہم نے ان کو مقرر کیا ہے من شعائر اللہ، اللہ کے شعائر میں سے، یعنی شعائر سے مراد یادگار ہے، یادگار۔ ہم نے ان اونٹوں کو بنایا ہے اللہ کے دین کی یادگار، لکم فیہا خیر، اور اس اونٹ میں تمہارے لیے اور بھی کیا ہے؟ منافع ہیں، منافع ہیں۔ یہ جو بدنہ ہے نا، یہ ہے بدنتن کی جمع، بدنتن کی جمع ہے بدنہ، اور کہتے کس کو ہیں؟ تو اس میں احناف کے نزدیک بدنتن جو ہے وہ اونٹ کو بھی کہتے ہیں اور بقرتن کو بھی کہتے ہیں، گائے کو بھی کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف اونٹ کو کہتے ہیں بدنتن۔ کیسے؟ احناف فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدنتن میں 7 افراد حصہ ڈال سکتے ہیں۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ کیا گائے میں بھی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ گائے بدنتن میں آ نہیں گیا، اس کا مطلب بدنتن میں دونوں آ گئے، اونٹ بھی اور گائے بھی۔ ایک بات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدیث مبارک میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی جمعے کے دن خطبے کے لیے سب سے پہلے تشریف لاتا ہے اس کو بدنہ قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اور پھر اس کے بعد بقرتن ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے، پھر اس کے بعد بھیڑ ذبح کرنے کا ثواب، پھر دجاجتن، پھر انڈا۔ سمجھ میں آ گئی؟ دجاجتن مرغی ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے اللہ کے نام پر، اور پھر انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے اللہ کے نام پر۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں جی بتاتا ہوں، ابھی بتاتا ہوں، یہ بات سمجھ گئے؟ تو امام شافعی فرماتے ہیں دیکھیں یہاں پر بدنتن کو الگ ذکر کیا اور بقرتن کو الگ ذکر کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بھیا بدنتن جب درجات کا بیان مقصود ہے نا، درجات کا بیان مقصود، تو اس میں بدنتن سے مراد اونٹ ہے، کیونکہ اونٹ گائے سے درجے میں بڑا ہے۔ لیکن جب قربانی کی بات آتی ہے تو پھر بدنتن اور بقرتن برابر ہیں، دونوں میں 7 حصے ہیں نا۔ سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، اور یہاں چونکہ بیان کس چیز کا چل رہا ہے؟ قربانی کا، اس لیے یہاں پر اونٹ کے ساتھ گائے بھی آ گئی۔ سمجھ گئے؟ اچھا، اور یہ من بہیمۃ الانعام، دیکھیں 2 چیزیں ہیں۔ انعام کے معنی ہوتے ہیں جانور، سمجھ گئے؟ اب جانور میں سب جانور آ گئے آپ کے، 2 پاؤں والے، 4 پاؤں والے، بغیر پاؤں والے، سب۔ اور جب بہیمتن کہا تو چوپا ہے، مراد 4 پاؤں والے، تو وہ والے جانور جو 4 پاؤں والے ہیں۔ کلیئر ہو گئی بات؟ چلیں جی، بہترین، آگے چلیں۔ والبدنا، اور جو نیازات اللہ ہیں، قربانی کے جو اونٹ ہیں یا قربانی کے جو جانور ہیں، جعلناہا، ہم نے ان کو بنایا، جعلناہا، ہم نے ان کو بنایا، لکم، تمہارے فائدے کے لیے، من شعائر اللہ، یہ اللہ کے دین کی یادگاریں ہیں، لکم فیہا خیر، اور اس میں تم سب کے لیے بہت سارے منافع ہیں۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، سب کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لو، صوافن، قطار باندھ کر۔ سمجھ آ گئی؟ لائن سے کھڑے رکھو سارے جانور ذبح کرنے کے لیے، ایک ایک کر کے سب کو کاٹو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل کر 100 اونٹ ذبح کیے حج کے موقع پر۔ 100 اونٹ میں سے 60 اور اس سے اوپر، 60 سے اوپر اونٹ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیے۔ سمجھ گئے؟ بولے صاحب اس کے لیے طاقت چاہیے، طاقت، اونٹ کو ذبح کرنا معمولی بات نہیں ہے۔ 60 سے اوپر اونٹ ذبح کیے، کوئی مرغی بھی نہیں کر سکتے ہو تم۔ پھر باقی جتنے بھی تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کیے۔ یہ بات ہو گئی۔ دوسرا، جتنے بھی اونٹ جب ذبح کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ نحر کرنے کے لیے جب وہ نیزہ اٹھایا تو سارے اونٹ اس چیز پہ آگے بڑھ کے
لڑ رہے تھے کہ پہلے مجھے ذبح کیا جائے، پہلے مجھے ذبح۔ اللہ اکبر۔ چلیں، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب گر پڑے ان کے پہلو، بھئی آپ نے نحر کیا، گردن کٹی اور وہ جانور ایک طرف گر پڑا، فَكُلُوا مِنْهَا، پس اس میں سے کھا لو، چونکہ اب اللہ کا نام پڑھ لیا ہے اس میں، اب اس میں سے کھا لو خود بھی، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور کھلاؤ اس فقیر کو جو مانگ رہا ہے اور اس فقیر کو جو نہیں مانگ رہا۔ پہلا والا قانع، قناعت سے ہے، بغیر مانگنے والا، بے سائل، جو مانگ نہیں رہا لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ ضرورت مند ہے، والمعتر، اور مانگ رہا ہے، ضرورت مند بھی ہے، مانگ بھی رہا ہے، اس کی بھی اجازت اس کی بھی اجازت۔ کذالک سخرناہا، لیکن چونکہ اس کا درجہ بڑا ہے اس لیے اس کو پہلے ذکر کیا۔ سمجھ آ رہی ہے مولوی صاحب؟ اچھا، کذالک سخرناہا لکم، اسی طرح جس طرح یہ ہم نے آپ کو ساری آیتیں بیان کی اللہ کی قدرت کے بارے میں، اسی طرح ہم نے ہی ان جانوروں کو مسخر کر دیا، یہ ہم نے ہی مسخر کر دیا ہے کہ اونٹ کے گلے میں ایک رسی ہوتی ہے اور رسی کا دوسرا کنارہ اس چھوٹے چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، بچہ آگے آگے چل رہا ہے، اونٹ اس شرافت سے اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، ورنہ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس بڑے سے اونٹ کو جو ہے اپنے قابو میں کر لیتا۔ نہ نہ اللہ کی طرف سے مسخر کردہ جانور ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس عظیم نمونے کو دیکھ کر کیا کر لو، شکر کر لو۔ چلیں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، ہرگز اللہ تک ان کا گوشت نہیں پہنچتا، وہ بھی تم کھاتے ہو، ولا دماؤها، نہ ان کا خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، بس صرف تمہارا اخلاص اور تمہارا تقوی اللہ تک پہنچتا ہے، بس۔ سمجھ میں آ گئی؟ ہاں جی۔ شرط قبولیت قربانی، گوشت بھی تم کھاؤ، کھال بھی تم رکھو، سارے اسباب تم استعمال کرو، صرف نیت خالص رکھو، بس یہ شرط قبولیت ہے۔ کذالک سخرناہا لکم، اسی طرح ہم مسخر کر دیں گے تمہارے لیے ان جانوروں کو، لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، تاکہ تم تسخیر کی خاص حکمت وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، علی ما ہداکم، جس نے تم کو اس نیک عمل کی توفیق بخش دی۔ سمجھ میں آ گئی؟ وبشر المحسنین، ورنہ بہت سارے لوگ ان جانوروں کے ساتھ کیا کیا کرتے ہیں تم کو پتہ ہے؟ نہیں پتا؟ گائے کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ گائے کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا، گائے ان کے ساتھ کرتی ہے، کیا کیا کھانا پینا پڑتا ہے ان لوگوں کو۔ چلیں، وبشر المحسنین، اس لیے اس بات کا شکر ادا کرو، اللہ تو بڑا عظیم الشان ذات ہے، تو نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی، ہمیں الٹا سیدھا پینا نہیں پڑتا۔ وبشر المحسنین، ریڈ بل پیتے ہیں، پتہ نہیں سنا تھا بیچ میں ریڈ بل میں بھی یہ ہوتا ہے، پتہ نہیں واللہ اعلم۔ وبشر المحسنین، اور خوشخبری سنا دیجئے، احسان یعنی اخلاص رکھنے والوں کو۔ سمجھ میں آ گئی جی؟ آگے چلیں، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یہ قربانی کا جب تذکرہ آیا نا، قربانی کے تذکرے میں اچھا، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، ہٹا دے گا اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالی ہٹا دیں گے ایمان والوں سے، کن کو؟ معذوف، مشرکین کو، منافقین کو، کفار کو، کیونکہ انہوں نے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب کرام کے ساتھ عمرے کا ارادہ کیا تو ان لوگوں نے راستے بند کر دیے، پیچھے تذکرہ آیا نا، مسجد حرام کے راستے بند کر دیے، تو اللہ نے کہا ابھی دیکھو، ابھی انہوں نے بدماشی تو کر لی ہے لیکن اب عن قریب اللہ تعالیٰ ان بدماشوں کو تم سے دور کر دے گا۔ کس طرح دور کریں گے؟ جہاد، آگے آ رہا ہے، آئی سمجھ؟ ہاں، ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، جو لوگ حج کے لیے چلے گئے یا جو لوگ جہاد کے لیے چلے گئے ان کے پیچھے ان کے گھر والے رہ گئے، لیکن حج کے معنی ہے ترک الاوطان والاخوان، اپنے گھر کو بھی چھوڑنا، وطن کو بھی چھوڑنا اور اپنے بھائیوں گھر والوں کو بھی چھوڑنا۔ اسی طرح جہاد کے بھی معنی ہے ترک الاوطان والاخوان، اپنے وطن کو بھی چھوڑنا اور اپنے گھر والوں کو بھی چھوڑنا۔ تو اللہ تعالیٰ، اچھا، اور جہاد فریضہ ہے، اس کا درجہ اوپر ہے۔ اب یہاں جب
حاجیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت بیان فرمائی تو جہاد مجاہدین کے لیے یہ نعمت بطریق اولا ہوگی. وہ نعمت کیا ہے؟ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے، یعنی جو حج پر چلے گئے یا جو جہاد پر چلے گئے اور ان کے گھر والے ان کے پیچھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کافروں کی وجہ سے، ان مشرکین کی وجہ سے ان لوگوں پر آنچ آنے نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ خصوصی حفاظت فرماتے ہیں ان کے لیے. سمجھ گئے؟ کسی نے بری نظر ڈالی یا برا ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ ان سے سخت بدلہ لے. ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے کسی دغاباز کو، نہ شکر نہ فرمان کو. ٹھیک ہے؟ کفور نا شکرا. خوان خیانت سے ہے، خیانت کرنے والا، دغاباز. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی ان لوگوں کے لیے، یقاتلون جن سے قتال کیا جا رہا ہے، جن سے لڑائی کی، بار بار تکلیفیں دیتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اللہ نے ان کو اجازت دے دی. بانہم ظلموا، کیوں لڑائی کی اجازت دے دی؟ علت اذن، اس لیے کہ ان کے ساتھ ظلم کیا گیا، بہت ظلم کیا گیا، ان کو گھروں سے ان کو گھروں سے نکالا گیا، ان کے ایمان اور دین کو، اسلام قبول کرنے پر ان کو تکلیفیں دی گئیں، ان کو مارا پیٹا گیا، جسمانی طور پر، مالی طور پر، ہر طرح سے تکلیفیں دی گئیں. تو اللہ تعالیٰ فرمانے اب ان کو بھی اجازت دے دی گئی ہے جہاد کرنے کی. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک ازالہ شبہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ علی نصرہم لقدیر، ان کی مدد کرنے پر پورے. بھائی شبہ یہ تھا کہ بھائی یہ تو ہیں اتنے سے، یہ کیا مقابلہ کریں گے؟ اجازت دے بھی دی تو کیا اکھاڑ لیں گے؟ اللہ نے کہا کہ میں ان کی اتنی ہی تعداد پر بھی ان کو غلبہ دے دوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر مکمل قدرت رکھتے ہیں. الذین اخرجوا من دیارہم، وہ لوگ، مظلومیت کا بیان ہے یہاں سے، پر کہا نا کہ یہ بیچارے مظلوم ہیں. کس طرح؟ الذین اخرجوا من دیارہم، وہ لوگ جن کو نکالا گیا ان کے گھروں سے، بغیر حق، ناحق طور پر، بلا وجہ نکالا گیا. کیوں نکالا گیا؟ اصل وجہ کیا تھی؟ الا ان یقولوا ربنا اللہ، بس بات صرف اتنی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب تو صرف ایک اللہ ہے. ولولا دفع اللہ الناس، حکمت جہاد. اب جہاد کی اجازت دے دی نا، کیوں؟ اس لیے کہ اس جہاد میں فائدہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، بلکہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر اللہ تعالی لوگوں میں سے بعض کو بعض سے دور نہ کرتا، بعض کو بعض سے اگر دور نہ کرتا، لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد، سب سے آخر میں مساجد، تو پھر گرا دیے جاتے، ڈھا دیے جاتے، صوامع یہود نصارہ کی عبادت گاہیں، وبیع اور یہود کی عبادت گاہیں، وصلوات اور خانقاہیں، سب کی، چاہے وہ مسلمان کی ہوں یا غیر مسلمان، اہل کتاب کی ہوں یا مسلمان، سب کی خانقاہیں، ومساجد اور مسلمان کی عبادت گاہیں یعنی مساجد، مسجدیں، ان سب کو ڈھا دیا جاتا. کیونکہ جب شرارتی آدمی کو شرارت کرنے کا موقع ملے اور اسے کوئی روکنے والا نہ ہو تو پھر وہ نہیں فرق کرتا کہ کون اچھا، کون برا، کون بڑا، کون چھوٹا، سب کو تکلیف اور نقصان پہنچاتا ہے اپنے مزے کی خاطر. سمجھ میں آئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ جہاد کرو، اس فساد کی جڑ کو کاٹ دو. یذکر فی اسم اللہ کثیرا، اور مساجد تو ایسی جگہ ہیں جہاں پر اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، بشارت غلبہ، اور ضرور بالضرور اللہ تعالی مدد کریں گے ان لوگوں کی، من ينصرہ، جو اللہ کی مدد کرتے ہیں. اللہ کی مدد کا مطلب اللہ کے دین کی مدد. من ينصرہ ای من ينصر دینہ. چلو، ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالی تو قوی بھی ہیں اور غالب بھی ہیں. تم اگر اللہ کے دین کے نام پر نکلو، بہت ممکن ہے کہ تم کوشش کے باوجود بھی کامیاب نہ ہو سکو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ مدد کرنے پر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ قوی بھی ہے، کوئی اس کے مقابلہ کر نہیں سکتا، غالب بھی ہے، کوئی اس سے جیت نہیں سکتا. الذین مکناہم فی الارض، مبشر لہم، ان کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی. کیا؟ الذین، اچھا ان کی فضیلت بیان ہو رہی ہے. الذین مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ اگر ہم ان کو زمین میں حکومت دے دیں،
ام مکناہم فی الارض، اگر ہم ان کو مکناہم حکومت دے دیں، فی الارض زمین میں، اقاموا الصلاۃ تو پھر ان کا فرائض ان کے کیا ہوں گے؟ ہم پہلی بات نماز پڑھیں گے، نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور امر بالمعروف کریں گے اور نہی عن المنکر کریں گے. سمجھ آ گئی؟ یہ ان کے فرائض ہیں. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، یہ مت سمجھنا کہ ان کو تو حکومت مل ہی نہیں سکتی، کیونکہ ازالہ شبہ، کیونکہ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہے. سمجھ آ گئی؟ ہر خیر ایک امر ہے اور ہر امر اللہ کی طرف سے ہے، تو خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے. سمجھ گئے؟ یہ آپ کا موضوع و محمول اور سب آ گیا. وَإِن يُكَذِّبُوكَ، تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فقد كذبت فلا تحزن، یہ شرطیہ ہے نا، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں یہ شرط ہے، تو جزا فلا تحزن، غم نہ کیجئے، یہ جزا ہے. فقد كذبت قبلهم قوم نوح، اب تسلی یہاں سے، تو تحقیق کے جھٹلایا ان لوگوں سے پہلے بھی نوح علیہ السلام کی قوم نے، اور عاد نے اور سمود نے. اس کا عطف قوم پر ہے، نوح پر عطف نہیں ہے. آئی سمجھ؟ وقوم ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی، اور لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی، ان سب نے جھٹلایا ہے. یعنی ہر زمانے میں ایسا طبقہ ضرور ہوتا ہے جو نہیں مانتا بات. قوم عاد ہے نا، ہود علیہ السلام کی قوم. اچھا، واصحاب مدین، اور مدین والے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، شعیب علیہ السلام کی قوم. وکذب موسیٰ، اور جھٹلایا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو بھی. فاملیت موسیٰ علیہ السلام اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص تعلق ہے. اگر آپ غور کریں نا تو قرآن کریم میں، حدیث مبارکہ میں خاص طور پر ان کا تذکرہ آپس میں ساتھ ساتھ ہوتا ہے. معراج کے موقع پر جب نماز فرض کی گئی واپس آئے تو سب سے ایک ہی نبی ملے، حضرت موسیٰ علیہ السلام. آئی سمجھ؟ ایک تعلق ہے خاص. اچھا، فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، امہال مجرمین، یہ اللہ تعالیٰ مہلت دے رہے ہیں مجرم لوگوں کو. فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، میں نے ڈھیل دے رکھی ہے کافروں کو، لیکن ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر ہم ان کو پکڑیں گے ضرور. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، عذاب میرا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، تو ان کو کیسا ہوا میرا عذاب. جب پکڑنے کے بعد اللہ ان کو جب عذاب دیں گے پھر ان سے پوچھیں گے اب بتاؤ کیسا رہا میرا عذاب. آئی سمجھ؟ ایک بات. دوسری بات، یہ جو پیچھے آیت گزری نا، اللہ کا ساتھ، اچھا یہ جو بات گزری نا پیچھے، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ، کہ اگر اللہ تعالیٰ جہاد کی ان کو اجازت نہ دیتا، یعنی لوگوں کو لوگوں سے بچاتا نہیں، تو پھر یہود گاہیں بھی جو ہے، یہود کی عبادت گاہیں بھی خراب ہوتی، عیسائیوں کی بھی اور مسجدیں بھی. اس سے یہ بات سمجھ لیں کہ مسلم ممالک میں اہل کتاب یا دوسرے غیر مسلمانوں کے علاوہ جتنے بھی مذہب کو ماننے والے ہیں، وہ اگر اسلامی ملک کو ٹیکس دیں تو وہ اپنی عبادت گاہیں بنا سکتے ہیں، لیکن 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 اس کی نہ تشہیر، جو سمجھ رہے ہیں وہی صحیح ہے. آگے آ جائیں. اچھا، فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، تخویف دنیاوی. فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں کہ جن کو ہم نے برباد کر ڈالا. وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی تھیں، وہ خود ظالم تھیں، سبب اہلاک. فَهِيَ خَاوِيَةٌ، اور کیفیت اہلاک، اور ہم نے ان کو جب ہلاک کیا تو کیا حالت ہو گئی؟ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، پھر وہ گری پڑی تھی اپنی چھتوں پر. اب چھت اوپر سے نیچے آ گئی اور وہ اس کے اوپر گری پڑی تھی. یہ مطلب ہوتا ہے اس کا. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ چھتوں پر گری پڑی تھی کا مطلب سب دھڑم برم ہو گیا، ساری عمارتیں ٹوٹ گئیں، سب زمین پہ بزم ہو گئے اور اس کے اوپر یہ لوگ پڑے ہوئے تھے.
وبئر معطلۃ. اچھا اس کا عطف پیچھے قریۃ پر ہے. کتنے ہی کنویں ایسے تھے بیکار پڑے ہوئے جن کو ہم نے ہلاک کر دیا. وقصر مشید اور کتنے ہی محل ویران پڑے ہوئے ہیں. سمجھ میں آ گئی؟ اچھا ان کا عطف چونکہ قریتن پر ہے نا پیچھے اس کا عطف پیچھے کام چل رہا ہے. چلے افلم یسیروا فی الارض. جو ظالم تھے جو کافر تھے سب کے سب جن کا پیچھے تذکرہ آ گیا. جی ہاں قوم عاد اور قوم نوح جنہوں نے جھٹلایا, قوم ابراہیم, قوم لوط اور اصحاب مدین اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم, سب جنہوں نے جھٹلایا ان سب کے ساتھ یہی عذاب ہوا. افلم یسیروا فی الارض. تنبیہ ہے مجرمین, تنبیہ ہے مجرمین. افلم یسیروا فی الارض کیا یہ لوگ زمین میں سفر نہیں کرتے. فتکون لہم قلوب کیا یہ لوگ سیر نہیں کرتے یا سیر نہیں کرتے یہ لوگ انہوں نے سیر نہیں کی زمین میں. فتکون لہم قلوب پھر تاکہ ان کے دل میں اتنی بات سمجھ میں آتی. یعقلون بہا تاکہ ان کے دل اس کو دیکھ کر سمجھ لیتے. او آذان دیکھو یوں ہے افلم یسیروا فی الارض کیا یہ لوگ زمین میں سیر نہیں کرتے. فتکون لہم قلوب پھر ان کا دل اس طرح ہو جاتا کہ یعقلون بہا وہ ان عذاب کو دیکھ کر سمجھ جاتے. او آذان یا ان کے کان ایسے ہو جاتے یسمعون بہا جس سے وہ آپ کی اس بات کو سن لیتے. سن لیتے سے مراد فائدہ اٹھا لیتے, اس کا نصیحت قبول کر لیتے. فإنہا بس ضمیر قصہ بس بات اصل میں یہ ہے لا تعمل الابصار ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں ولکن تعمل القلوب ان کے دل اندھے ہیں. التی فی الصدور جو ان کے سینوں میں ہیں. زجر کہتے ہیں اللہ کے اگر تم اللہ کے سچے پیغمبر ہو تو عذاب لے آؤ. عذاب میں اتنی جلدی ہے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ اور یہ لوگ جلدی طلب کرتے ہیں عذاب کو. وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز. اللہ تعالیٰ نے جب ایک وقت مقررہ کا وعدہ کر لیا تو بس اسی دن عذاب آئے گا چاہے جتنا بھی رو لیں جتنا بھی مانگ لیں. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ اور بے شک جس عذاب کے دن کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں تو بے شک وہ دن عند ربک آپ کے رب کے ہاں کا الف سنۃ 1000 سال کے برابر ہوگا. امتداد میں یا اشتداد میں. امتداد کا مطلب یہ واقعی اتنا لمبا دن ہوگا کہ 1000 سال کے برابر ایک دن. اور یا پھر اشتداد میں اگر ہم اس کو پکڑ کے بول دیں مرغا بن جاؤ تو 15 منٹ میں اس کو لگے گا کہ 15 دن گزر گئے ہیں. بنو مرغا تو 15 دن لگیں گے 15 منٹ بھی. یہ مطلب ہے اشتداد کا. جب سختی بڑھتی ہے جب سختی بڑی آ جاتی ہے نا تو ایک منٹ بھی ایک گھنٹے کے برابر گزرتا ہے. جب آپ کو کہتے ہیں نا بھائی صبح 8 بجے یہاں پہنچو تو آپ دیکھتے ہیں بھائی ٹائم کیا ہو رہا ہے 7:45 ہو رہے ہیں 7:45 تو 15 منٹ ہے 5 منٹ اور سو 1 منٹ کے بعد دیکھیں گے تو 8 بجنے میں 2 منٹ کم ہے بس. یہ ہوتا ہے. چلیں اچھا کالف سنۃ تو آپ کے رب کے ہاں وہ ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا. مما تعدون تمہاری گنتی کے مطابق. وکأی من قریۃ تمہاری گنتی کے مطابق کا مطلب تم گنو گے پھر عذاب پڑ رہا ہے اور کتنا ٹائم ہو گیا عذاب کو. تو جب مرغا بنا ہوا آدمی ہوتا ہے نا اس کی نظریں گھڑی پر ہوتی ہیں. ٹیچر نے کہا تھا کہ 15 منٹ تک مرغے بنے رہو 15 دن ہو گئے 15 منٹ ختم نہیں ہو رہے. تو پھر یہ معاملہ سمجھ گئے. مقصد یہ ہے کہ جب بھی کوئی سختی سر پر آ جاتی ہے پھر ایک لمحہ بڑا نظر آتا ہے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ تم گنو گے پھر اپنے اس عذاب پڑنے کے بعد. اور یا پھر یہ ہے کہ جو تمہاری تعداد ہے نا 1000 اسی کے 1000 کے برابر ہی وہ ایک دن ہوگا. یہ مطلب ہے اس کا. دونوں مطلب ہو سکتے ہیں. جی جی دونوں مراد ہے نا.
ایک دن 1000 سال کی طرح ہوگا، یعنی جس طرح 1000 سال گزرنے کا وقت ہے نا، اسی طرح ایک دن گزرنے کا وقت ہوگا، ایک مطلب. اور یا پھر 1000 سال تم محسوس کرو گے تکلیف کی وجہ سے، ہوگا تو ایک ہی دن، لیکن تکلیف اتنی زیادہ ہوگی تمہیں لگے گا کہ 1000 سال گزرا ہے. ابھی آپ نے نہیں پڑھا پچھلی تھوڑے سبق تھوڑی آیتوں پہلے، قیامت کے دن جب یہ کفار اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو آپس میں یہ کہہ رہے ہوں گے، ایک کہے گا کہ ہم صرف 10 دن رہے، دوسرا کہے گا کہ نہیں ہم ایک ہی دن رہے. پھر اللہ نے کہا یہ جو ایک دن والا بول رہا ہے نا یہ زیادہ صحیح بول رہا ہے، حالانکہ دونوں غلط بول رہے تھے، لیکن شدت تکلیف زیادہ اتنی تھی ایک دن بولنا چاہیے تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مطلب ہے اس کا، چاہے سالوں گزر گئے ہوں، لیکن جب آرام ختم ہوتا ہے تو وہ آرام کے دن کم لگتے ہیں، اور جب تکلیف بڑھتی ہے تو تکلیف کے دن زیادہ لگتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ تو یہی لکھا ہوا ہے نا نیچے، یہ جو تشبیہ دی گئی ہے نا یہ دونوں چیزوں میں، یا تو امتداد میں لمبائی، امتداد لمبائی کہ دن اتنا لمبا ہے جیسے 1000 سال لمبا ہوتا ہے، اور یا پھر اشتداد وہ دن اتنا سخت ہے کہ لگ رہا ہے کہ 1000 سال گزر چکے ہیں. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں، تخویف دنیاوی اور طریقے گرفت کرنے کا طریقہ اللہ کا. کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں، املیت لہا کہ میں نے ان کو مہلت دی ان کو، وہی ظالمۃ پھر بھی ظلم کرنے والے تھے. ثم اخذتها، وہ سمجھ رہے تھے کہ پکڑیں گے ہی نہیں اللہ، مہلت کا مطلب سمجھ رہے تھے کہ پکڑ آئے گی ہی نہیں، حالانکہ پھر اللہ نے ان کو پکڑ لیا. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، پھر اس وقت ان کی پوری سزا ہوگی. کب؟ اِلَيَّ الْمَصِيرُ، جب وہ میری طرف لوٹ کر آئیں گے. قل کہہ دیجئے، کہتے ہیں کہ بھئی عذاب لے آؤ نا، تو اس کا ایک جواب یہ بھی دیا، کہہ دیجئے کہ یہ عذاب کا لانا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. یا ایھا الناس، اے لوگوں، انما انا لکم نذیر مبین، کہ بھئی کہ بے شک میں تو صرف عذاب سے ڈرانے والا ہوں، بس عذاب کو لانا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، ترغیب، پس وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، عقیدہ درست کر لیا، وعملوا الصالحات اور اعمال بھی درست کر لیے، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے ہی بخشش ہے، دفع ذرت، ورزق کریم، اور ان کے لیے ہے اکرام کے ساتھ رزق، عزت کی روزی ہے ان کے لیے، جلب منفعت. سمجھ گئے؟ دفع ضرر جلب نفع، تو دفع ضرر مقدم ہے، جلب نفع مؤخر. آئی سمجھیے مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ دفع ضرر کا مطلب نقصان کو دور کرنا، اور جلب منفعت کا مطلب فائدے کو حاصل کرنا. تو ترتیب قرآنی یہ ہے کہ پہلے دفع ضرر ہوگا، پہلے اپنے نقصان کو دور کریں. سمجھ گئے؟ پہلے صابن سے نہائیں، اس کے بعد خوشبو لگائیں. سمجھے؟ ایک قوم کے لوگ آ گئے مولوی صاحب کے پاس، مولوی صاحب ہمارے کنویں میں کتا گر کر مر گیا، آپ کیا کریں؟ تو مولوی صاحب نے کہا کنویں کو خالی کرو، پھر نیا پانی ڈالو. خالی کر دیا، نیا پانی ڈالا، 2 دن بعد پھر آ گئے مولوی صاحب پانی میں بدبو ختم نہیں ہوئی، مولوی صاحب نے نہیں ڈالو. تو پہلے دفع ضرر پھر جلب نفع. سمجھ گئے؟ والذین سعوا فی آیاتنا، اور وہ لوگ ترہیب، وہ لوگ جو کوششیں کرتے ہیں ہماری آیتوں میں کوشش کا مطلب آیتوں کو رد کرنے میں، جھٹلانے میں، اعتراض کرنے میں، شکوے شکایت کرنے میں کوششیں کرتے ہیں. جب اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، آیت سنتے ہیں، پھر اپنے گھر جاتے ہیں اور آپس میں بیٹھ کر تلاش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا اعتراض بتاؤ، کوئی ایسی بات کرو تاکہ اس آیت کے خلاف ہو جائے اور ہم رسول اللہ کے سامنے جا کر اعتراض کریں. معاذ اللہ. تو معاجزین، وہ کوششیں کرتے ہیں ہماری آیتوں کو جھٹلانے میں، باطل کرنے میں، معاجزین اور ہرانے میں. اولئک اصحاب الجحیم، یہی ہیں جہنم والے، یہی ہیں دوزخ والے. سمجھے؟ وما ارسلنا من قبلک، سبب عدم تسلیم المشرکین. بھئی مشرکین کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ قرآن کی آیت سنتے پھر بھی تسلیم نہیں کرتے، کیوں؟ ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی. سمجھ گئے؟ اور وما ارسلنا من قبلک، آپ سے پہلے ہم نے نہیں بھیجا من رسول، کوئی رسول جو واضح شریعت ہو، نئی شریعت کو لے کر آئے، ولا نبی جن جو حافظ شریعت ہو، پرانی شریعت کو ہی حفاظت رکھے. سمجھ گئے؟ آئی سمجھ؟
سب مراد ہے نا اس میں. بھائی سارے غیر مسلم آ گئے نا, تو آپ سے پہلے ہم نے کوئی نہ نبی نہ رسول نہ نبی. آئی سمجھ؟ آپ کو یاد ہے نا پچھلے بھی بات آئی تھی کہ بھائی نبی اور رسول میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ تو فرق ہے نا. کیا فرق ہے؟ فرمایا ان دونوں کے درمیان عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے, اور عموم خصوص من وجہن میں 3 مادے ہوتے ہیں, ایک مادہ اجتماعی, 2 مادہ افتراقی. مادہ اجتماعی کا مطلب ایک نبی بھی ہوں رسول بھی ہوں, جیسے وہ حضرات جو نئی شریعت کو لے کر آئے, جیسے حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نبی بھی ہیں, یہ رسول بھی ہیں. مادہ افتراقی نمبر 1, جو صرف نبی ہوں رسول نہ ہوں, وہ تمام انبیاء جو نئی شریعت اور نئی کتاب لے کر نہیں آئے. ادریس علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, اسحاق علیہ, سارے انبیاء, سلیمان علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب کچھ رہا ہے نا انہوں نے آگے. اور تیسرا مادہ افتراقی نمبر 2, جس میں صرف رسول تو ہوں لیکن نبی نہ ہوں, جیسے فرشتے, ان کو بھی اللہ نے کہا نا کہ رسول نہیں کہا. یاد ہے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے, کیا فرمایا؟ انما انا رسول مبین, کہ میں تمہارے طرف بھیجا ہوا رسول من عند ربک, کہ میں تمہاری طرف بھیجا ہوا ایک رسول ہوں. اب وہ نبی نہیں تھے, کیونکہ نبی کے لیے کیا ضروری ہے؟ انسان ہونا. آئی سمجھ؟ چلیں جی. تو آپ سے پہلے ہم نے نہ کسی رسول کو بھیجا اور نہ کسی نبی کو بھیجا, الا اذا تمنا, مگر یہ کہ جب وہ تلاوت کرتے تھے اپنی کتاب کی, القى الشیطان فی امنیتہ, تو شیطان سننے والوں کے دل میں ڈال دیتا تھا, فی امنیتہ, اس قرات کے اندر, یعنی اس قرات کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا تھا وسوسہ. سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں, الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ, ہم نے کوئی رسول کوئی نبی آپ سے پہلے نہیں بھیجا مگر یہ کہ اذا تمنا, جب وہ قرات کرتے, جب وہ تلاوت کرتے اپنی کتاب کی, القى الشیطان, تو شیطان وسوسہ ڈال دیتا تھا, فی امنیتہ, ان کی اس قرات کے درمیان. کیا سمجھے؟ جب بھی کوئی آیت رسول اللہ نے پڑھی, سننے کے بعد, اب چونکہ وہ تو بیٹھے ہی اس لیے تھے نا کہ ہم کوئی اعتراض کریں آیت پر, انہوں نے اعتراض کر دیا. کیا اعتراض کر دیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جن جانوروں کو خود مار دیا وہ حرام ہے. حرمت علیکم المیتۃ, حرام ہے تم لوگوں پر مردار جانور جو خود بخود مر جائیں. تو ان کے دل میں آ گیا اعتراض, شبہ شیطان نے ڈال دیا, جس کو اللہ مار دے وہ حرام, اور جس کو تم اپنے ہاتھ سے ذبح کرو وہ حلال ہے نا, یہ شبہ ڈال دیا. سمجھ گئے؟ تو ایک حضرت کے پاس آیا, کہا بھائی جس کو تم جو ہے نا, جس کو اللہ مار دیں, ایک دہریہ ہے, جس کو اللہ مار دیں وہ حرام, اور جس کو تم مار دو وہ حلال, یہ کیا قانون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو نلکی تم لگاتے ہو اس سے پینا جائز, جو نلکی اللہ نے لگا کر دی ہے تم کو. نہیں سمجھ؟ بھائی نہیں سمجھے؟ بھائی جو نلکی اللہ نے تم کو لگا کر دی ہے, خیر چلیں, جو سمجھ گئے وہ سمجھ گئے, جو سمجھ گئے. یہ لطیفہ صرف ان لوگوں کے لیے تھا. جب یہ جواب سنا تو بات سمجھ میں اچھی طرح آ گئی, پھر اندر تک بات بیٹھ گئی, دوبارہ نہیں پوچھے گا مسئلہ, ہی والا مسئلہ حل کر کے رکھ دیا. سمجھ گئے جی؟ چلیں تم نہیں سمجھے؟ تو ہم نے نہیں بھیجا کوئی بھی رسول اور کوئی بھی نبی مگر یہ کہ جب وہ تلاوت کرتے تو شیطان اس تلاوت کے دوران وسوسہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے. ٹھیک ہے, جس میں سے ایک میں نے آپ کو مثال دے دی کہ جس طرح وسوسے ڈالتے, قرآن کی آیت سنتے اور پھر کیا کرتے,
اعتراض کرتے. اسی طرح پیچھے آپ کے سامنے ایک اعتراض آیا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی آیت پڑھ کے بتائی انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ تم بھی اور جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے. شیطان نے فوراً وسوسہ ڈالا. تو دیکھو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام اور فرشتے ان کو بھی تو معبود بنایا گیا نا، تو کیا یہ بھی جہنم میں جائیں گے قرآن کی آیت کے مطابق؟ تو یہ شیطان نے وسوسہ ڈالا. اس کا تو جواب پھر اللہ پاک نے خود قرآن کریم میں دے دیا کہ جو لوگ خود نیک تھے، شیطان ابلیس، جی وسوسہ ڈالنے کی جو صلاحیت وہ شیطان ابلیس میں. خیر تو کیا، تو اللہ پاک نے خود جواب دیا کہ جو لوگ خود نیک تھے اور نہ وہ اپنی عبادت پر راضی تھے اور نہ ان کے علم میں تھا، وہ اس عذاب آگ سے دور رہیں گے. آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ جو لوگ جب بھی وہ نبی قرات کرتے، تلاوت کرتے اپنی کتاب کی، تو شیطان ان کی زبان میں، ان کی آواز میں، ان کے الفاظ میں الفاظ ملا دیتا تھا. تو ایک موقع پر یہ بھی تفسیروں میں غلط ہے، یہ مناسب نہیں ہے. کیوں بتاتا ہوں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ النجم کی تلاوت فرما رہے تھے، سورۃ النجم کی تلاوت فرما رہے تھے اور پڑھتے پڑھتے یہ بھی پڑھ لیا کہ تلک القرانی قل وہ ہے نا قرآن کریم میں لات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، یہ ومناة الثالثة الأخرى. پھر شیطان نے اسی آواز میں انہی الفاظ کے ساتھ یہ الفاظ ملا دیے کہ تلک الغرانی قل علا وان شفاعتهن لترضى، کہ یہ بھی جو ہے نا بلند پائے کے لوگ تھے. جو تین بتوں کا تذکرہ آیا، لات، منات اور عزا، ان تین کا تذکرہ آیا جو کفار کے مشہور بڑے بڑے بت تھے، ان کا تذکرہ آیا. تو شیطان نے اس کے ساتھ یہ الفاظ ملا دیے ان کی سفارش بھی قبول کی جائے گی، اور یہ بھی تین بڑے بڑے لوگ تھے. لیکن یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے. اور جہاں اس حدیث کا تذکرہ ہے تو حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی، علامہ عینی، علامہ بدر الدین عینی اور ملا علی قاری، جتنے بڑے بڑے محدثین ہیں ان سب نے یہ بات کہی کہ یہ زندیقوں نے اس حدیث کو گڑھا ہے، یہ حدیث نہیں ہے. آئی سمجھ؟ تفسیروں میں اس حدیث کی روایت سے نقل کیا جاتا ہے، لیکن محدثین تمام کے تمام جو معتبر ہیں، بڑے ہیں، وہ سب کہتے ہیں کہ یہ حدیث من گڑت ہے. اور اس کی وجہ گڑھنے کی یہ ہے کہ جب یہ بات کر دی کہ شیطان نے بھی اس قرآن کریم میں ساتھ ساتھ پڑھا ہے، تو پھر ساری کی ساری وہی مبہم ہو جائے گی، غیر معتبر ہو جائے گی. ایسا ہی ہوگا نا، پھر کیسے فرق کریں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ شیطان نے ڈالا ہے. اس لیے اس طرح کی روایت کو من گڑت کہا گیا ہے. اور جو صحیح تفسیر تھی وہ آپ کے سامنے آ گئی، سمجھ گئے نا؟ جو دو اعتراضات شیطان ڈالتے ہیں دلوں میں. فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، پھر اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں شبہ، اس شبے کو اللہ تعالیٰ پھر دور کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں جو شیطان نے ڈالا تھا. ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، پھر اللہ اپنی آیتوں کو محکم یعنی پختہ کر لیتے ہیں. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ تو بڑے خوب جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں. سمجھ آ رہی ہے جی؟ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً، ہاں اچھا یہ شبہات دل میں آتے کیوں ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ بنا دے ان شبہات کو جو شیطان نے ڈالے تھے فتنتاً، آزمائش کا ذریعہ. للذین فی قلوبہم مرض، ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے، خرابی ہے، فساد اور نفاق کا مرض ہے، ان لوگوں کے لیے اللہ نے اس کو آزمائش بنا دیا. پیچھے آیا نا، وہ تو ویسے ہی کنارے پر تھے، اب جب کوئی اعتراض ان کو سمجھ میں آتا تو وہ کہتے اوہ اب بتاؤ. گھر میں رہتے ہوئے منافقت کرنے والے تھے. والقاسیت، گھر میں رہتے ہوئے کا مطلب یعنی مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے اور مسلمانوں پر اعتراض کرتے تھے. والقاسیت قلوبہم، پھر پہلے ان کو سمجھانا پڑتا تھا، پھر بار والوں کو سمجھانا پڑتا تھا. یہ مسئلہ تھا. والقاسیت قلوبہم، اور ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا لے جن کے دل سخت ہیں یعنی کفار. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک یہ دونوں گروہ، کون سے دونوں گروہ؟ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ بھی، جن کے دل سخت ہیں وہ بھی. لفی شقاق بعید، وہ دور کی مخالفت میں ہے یا پرلے درجے کی مخالفت میں ہے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، پیچھے آیا نا
لیجعل ما یلقی الشیطان فتنہ، کہ اللہ فتنہ بنا لے، آزمائش بنا لے، ولیعلم الذین اوتوا العلم، اور تاکہ جان لیں یا پختہ یقین کر لیں علم والے لوگ کس بات کا، انہ الحق، کہ یہ جو مطلوب النبی ہے، یعنی جس کی تلاوت نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، وہ بالکل حق ہے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، متفرع بر فینسخ اللہ، پیچھے آیا نا فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں جو شیطان نے شبہات ڈالے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ وہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ کون؟ یعنی حکمت ابطال شبہ کو دور کیوں کیا اللہ نے؟ تاکہ یہ جو اہل علم ہے وہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ بات اللہ کی طرف سے حق ہے۔ دیکھیں، اگر کسی نے کوئی بات کی، جیسے قرآن کریم میں کوئی تلاوت اور آیت کی گئی، پڑھی گئی، آپ نے صرف اس کا ترجمہ سن لیا اور بات ختم ہو گئی، آپ چلے گئے، اس کے بعد بھی وہ کامل پختہ اور فہم آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا جو اعتراض کے بعد جواب ملنے پر حاصل ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ سیدھا اگر آپ ایک آیت کو سن لیں اور اس کو سمجھ لیں اور خاموش ہو جائیں، اس میں آپ کو یقین تو ہے، اعتماد تو ہے، بھروسہ تو ہے، لیکن اگر کسی نے اس پر کوئی اعتراض کر لیا نا تو پھر آپ خاموش ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ درمیان تلاوت ہی ان اعتراض کو بھی پڑھ لیں، ان کا جواب بھی اور ان کا حل بھی پڑھ لیں، پھر جب آپ باہر نکلیں گے تو آپ کا سینہ چوڑا ہوگا۔ سمجھ گئے؟ آپ ہمت سے بات کر سکیں گے کہ ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے۔ آئی سمجھ؟ چلو، فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، ثمرہ اول، جب اہل علم اس پر اچھی طرح یقین کر لیں گے تو ثمرہ اول کیا ہوگا؟ فَيُؤْمِنُوا بِهِ، اچھی طرح اس پر ایمان بھی لے آئیں گے، زیادہ قائم ہو جائیں گے ایمان پر۔ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور پھر ان کے دل اور جھک جائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دینے والے ہیں ایمان والوں کو، إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، سیدھے راستے کی طرف۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ، اور مسلسل رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے یہ کافر لوگ۔ کیا ہوگا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لا بھی چکے ہیں نا، ان کو ایمان لانے کے لیے بھی اللہ نے ہی راستہ دکھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ راستہ دکھاتے ہیں، بس جو مان لیتا ہے تو وہ ایمان والا بن جاتا ہے، اور جو نہیں مانتا وہ کافر رہتا ہے۔ راستہ اللہ دکھا دیتے ہیں ہر ایک کو، اس سے استفادہ کرنے والے ایمان والے کہلاتے ہیں۔ یہی تو کہہ رہے ہیں، جو ایمان لے کر آ گئے، چاہے پہلے چاہے بعد میں، ایمان لانے کی وجہ کیا تھی؟ اللہ نے ان کے لیے راستہ کھولا۔ سمجھ گئے؟ یہاں پر یہی ہے، تو راستہ تو کھلا ہے ایمان والوں، جو مومن ہو چکے ان کے لیے بھی، جو ابھی مومن نہیں ہیں ان کے لیے بھی، تو جو مان لیتے ہیں ان کے لیے وہ ایمان والے ہیں، جو نہیں مانتے وہ کافر ہیں۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ، مسلسل ہمیشہ یہ کافر لوگ رہیں گے شک میں، فی مریۃ، شک میں رہیں گے، منہ، اس مطلوب یعنی قرآن کریم سے تلاوت جس کی جا رہی ہے اس میں شک میں ہی رہیں گے، حتی تأتیہم الساعۃ، یہاں تک کہ آ جائے ان لوگوں پر قیامت، بغتتاً، اچانک آ جائے، او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یا تو عذاب اپنا قیامت خود آ جائے، او یأتیہم عذاب، یا پھر ان کے اوپر عذاب آ جائے، یوم عقیم، ایک نامبارک دن کا۔ سمجھ گئے؟ الملک یومئذ للہ، ساری کی ساری بادشاہت اس دن اللہ ہی کی ہوگی، یحکم بینہم، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے، عملی فیصلہ کر دیں گے ان کے درمیان، کیونکہ قولی فیصلہ تو اللہ نے پہلے ہی کر دیا کہ یہ حق والے ہیں، یہ باطل والے ہیں، اور اس دن عملی فیصلہ ہو جائے گا کہ جو حق والے ہیں وہ جنت میں جاؤ، جو باطل والے ہیں وہ جہنم میں جاؤ۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، پس جو لوگ تفصیل فیصلہ
جو لوگ ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں، فی جنات النعیم، وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، والذین کفروا، انجام کفار اور جو لوگ کافر ہیں، وکذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، فاولئک لہم عذاب مہین، تو وہ لوگ، ان لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ مہین اہانت سے ہے نا، ذلیل کرنے والا عذاب، اور علیم علم سے ہوتا ہے، درد دینے والا عذاب، سمجھ گئے؟ والذین ہاجروا، ترغیب الی الہجرت، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، جو لوگ چھوڑ کر نکلتے ہیں اللہ کے جو اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کر، ترک الاوطان والاخوان، یہ وہی مطلب ہے اس کا، جو لوگ چھوڑ کر نکلتے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے کا مطلب جہاد، سمجھ گئے؟ جہاد، ہاں، ثم قتلوا، جب بھی فی سبیل اللہ کا لفظ قرآن کریم میں آتا ہے تو اس سے مراد جہاد، آئی سمجھ؟ ہاں، تو منع کیا کسی نے؟ منع تھوڑی کیا، ہم نے کیا کہا؟ قرآن کریم میں جب بھی فی سبیل اللہ آیا تو اس سے مراد جہاد، ہاں بس۔ ثم قتلوا، جو اللہ کے راستے میں نکلے، ثم قتلوا، پھر قتل کیے گئے، تو تبلیغ میں نکل کے قتل ہوتے ہیں کبھی؟ اس سے مطلب، اس سے مراد کیا ہے؟ جہاد کا تذکرہ کرو گے تو اس کی عظمت دل میں بیٹھے گی، تو بولو جہاد۔ چلو، ثم قتلوا، پھر قتل کیے گئے، او ماتوا، یا انتقال کر گئے، یا تو قتل کیے گئے یا طبعی موت مر گئے، شہید ہو گئے یا انتقال کر گئے اس دنیا سے، وہ بھی ناکام نہیں ہوں گے۔ لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ضرور بھی ضرور دیں گے جنت کے ثمرات، حسناً، اور ایک خوبصورت انعام، وہ کیا ہے؟ دیدار خداوندی۔ نہیں، رزق کا مطلب ہوتا ہے تمیز، اعزاز و اکرام کے ساتھ کوئی چیز دینا، پھر چاہے وہ کھانے پینے کی چیز ہو، پہننے اوڑھنے کی چیز ہو، آرام کی چیز ہو، آسائش کی چیز ہو، ہر چیز، جنت بھی اس میں شامل ہے۔ اور حسناً سے یہاں مراد ہے دیدار محبوب حقیقی، اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک، دیکھیں نا اوپر کیا فرمایا، جو شخص اپنے گھر کو چھوڑ کر نکلا، اب چاہے وہ شہید کیا گیا کہ خود انتقال کر گیا، نعمتیں اس کو بھی اتنی ہی ملیں گی، کیونکہ نکلا تو جہاد کے ہی ارادے سے ہے نا۔ بھئی جہاد کے ارادے سے گھر سے نکلنے کا مطلب وہ اس بات کا وہ اعتراف کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں گھر واپس لوٹ کر نہ آؤں، تو اللہ نے کہا قبول کر لیے گئے۔ اب چاہے تمہیں واقعی شہید کیا جائے یا تم طبعی موت مر جاؤ، تمہیں بھی بہت ساری جنتیں، فضیلتیں ملیں گی۔ نہیں، دیکھیں صرف طبعی موت تو نہیں نا یہاں پر، بھئی پہلے نکلنا بھی تو ہے جہاد کے لیے، پھر طبعی موت ہے نا۔ وہ تو آپ اپنے گھر پہ بھی طبعی موت مریں گے تو اس میں آئیں گے نہیں، آ سکتے نا، یہی تو کہہ رہا ہوں، نکلے ہی نہیں ہو نا۔ بھائی دیکھیں اس بات کو سمجھیں، یہاں جو فضیلت کی بات ہو رہی ہے اس کے لیے نکلنا بھی ہوگا، اور ایسا نکلنا جس میں انتقال کرنے کا یقین اور احتمال ہو، سمجھ گئے؟ اس میں صرف ایک ہی جگہ ہے، وہ جہاد۔ اور یہ کیسے معلوم پڑ رہا ہے؟ آگے جو دو آپشن دیے ہیں دونوں میں انتقال کی بات ہے نا بھائی، سمجھ گئے نا بات؟ ہاں، دونوں میں انتقال کی بات، اس کا مطلب اس طرح جاؤ کہ واپس نہیں آنا، اور جب آپ بولتے ہو بھائی 40 دن، اس کا مطلب واپس آنا ہے نا، 3 دن واپس آنا ہے، عشرہ تو 10 دن کے بعد واپس آنا ہے، 7 ماہ اس کا مطلب واپس آنا ہے۔ جب اس طرح نکلو گے کہ واپس نہیں آنا، تب بات کرو۔ تم جہاد میں ہو، ہم جہاد میں، یہ اتنے آرام سے بیٹھے ہیں کرسیوں پہ، دیکھو کیسے بیٹھے، یہ آرام سے، یہ جہاد ہے۔ صرف جہاد سے مراد ایک فی سبیل اللہ، دیکھیں اب یہ جو لفظی جو ترجمہ ہے اللہ کے راستے میں، اس میں پھر آپ ہر چیز کو شامل کر سکتے ہیں نا، دین کا ہر شعبہ وہ فی سبیل اللہ میں آ سکتا ہے، لیکن صرف لفظاً کہ وہ اللہ کا راستہ ہے، اس سے دین کی اشاعت ہے، دین کو نفع ہے، تو وہ فی سبیل اللہ ہے۔ لیکن جب اللہ کہیں گے کہ فی سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے میں، تو اس سے مراد صرف ایک جہاد، سمجھ گئے؟
اور اس طرح کہنے سے کبھی بھی دوسرے کسی شعبے میں کمی ہو بھی نہیں سکتی. سمجھ گئے بھائی؟ جب آپ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا، مطلب باقی اعمال کمزور ہیں؟ نہیں نا. یعنی درجات اللہ پاک نے تقسیم کیے ہیں. جب درجات اللہ نے تقسیم کیے ہیں تو اس کی عظمت اسی درجے میں ہوگی جس درجے میں اللہ نے اس کو رکھا ہے. اگر آپ بڑھائیں گے تو بھی اس کی عظمت آپ نے نہیں کی، اگر آپ گھٹائیں گے تب بھی آپ نے اس کی عظمت نہیں کی. آئی سمجھ؟ نہیں کرتے بھائی، اللہ نے نہیں دی عزت، پھر تم زیادہ عزت دے سکتے ہو؟ نہیں، یہ مطلب ہے. ٹائم نہیں، چلیں بس بات کلیئر ہو گئی نا جی، واضح ہو گئی بات. چلیں. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، جن لوگوں نے بشارت، ترغیب الی الہجرت اور بشارت، جن لوگوں نے چھوڑا اپنے وطن کو، اپنے گھر والوں کو اللہ کے راستے میں جانے کے لیے، ثم قتلوا، پھر قتل کر دیے گئے، او ماتوا، یا پھر خود انتقال کر گئے، لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، پھر عن قریب اللہ ضرور بے ضرور ان لوگوں کو بہترین رزق دیں گے، یعنی جنت کے ثمرات اور دیدار خداوندی. بے شک اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والے ہیں. لیدخلنہم مدخلا یرضونہ، لیدخلنہم مدخلا یرضونہ، البتہ ضرور بالضرور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو داخل کریں گے ایسی جگہ پر یرضونہ جس کو دیکھ کر یہ خوش ہو جائیں گے. مدخلا داخل ہونے کی جگہ. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بالخوب جاننے والے ہیں اور حلم والی ذات ہے. ازالہ شبہ ہے بھائی. یہاں سے شبہ کیا ہے؟ شبہ یہ ہوتا ہے کہ جب اتنی ساری باتیں ہم کر رہے ہیں بری بری تو اللہ عذاب کیوں نہیں دے رہے؟ اللہ نے فرمایا جانتے سب ہیں، بس تھوڑا تحمل کر رہے ہیں. حلیم ذات ہے، تحمل کر رہے ہیں، پھر تم ان کو پکڑ لیں گے، صبر کرو. آگے جی. ذالک، یہ ساری باتیں. ومن عاقب بمثل ما عوقب به، پھر جہاد کا تذکرہ. اور جس شخص، ومن عاقب، جس شخص نے دوسرے کو تکلیف دی اتنی، بمثل ما عوقب به، جتنی خود اس کو تکلیف دی گئی تھی، یعنی بدلہ لیا. ثم بغی علیہ، پھر اس پر زیادتی کر لی، لینصرنہ اللہ، اب اللہ تعالیٰ پہلے والے کی مدد کریں گے. پہلے والے نے تکلیف دی دوسرے والے کو، پھر دوسرے والے نے بھی بدلہ لیا پہلے والے سے لیکن زیادہ کر لیا، اب اللہ پہلے والے کو بھی موقع دیں گے. سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے جی. ہاں جی. ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ تعالیٰ تو خوب معاف کرنے والے ہیں اور بخشنے والے ہیں. ذالک، یہ پھر آپ نے ساری باتیں سن لی. بان اللہ، یہ سب باتیں اس سبب سے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرنے والے ہیں اور دن کو رات میں داخل کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت کامل ہے، لہٰذا جس سے چاہیں جتنا چاہیں بدلہ لے سکتے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ سننے والے بھی ہیں اور خوب دیکھنے والے بھی ہیں. خود اللہ دیکھ رہے ہیں تم کر رہے ہو، وہ خود سن رہے ہیں جو تم کہہ رہے ہو، لہذا بدلہ لینے میں کچھ اوپر نیچے مت کرنا، یہ مطلب ہے. ذالک، پھر یہ سب باتیں سبب غلبہ نمبر 2. بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، دونوں دیکھیں ترغیب ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، اجازت ہے اس بات کی کہ تم چاہو تو بدلہ لے لو، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ زیادتی نہ ہو جائے، اور احتیاط اس میں ہے کہ پھر اللہ پر چھوڑ دیا جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بدلہ لے سکتے ہیں. لینصرنہ اللہ، پھر اللہ تعالیٰ پہلے والے کی مدد کریں گے تو پھر کہاں جاؤ گے؟ اس لیے احتیاط اس میں ہے کہ بدلہ لو ہی نہ. چلیں جی. ذالک بأن اللہ هو الحق، اور یہ سب باتیں بھی سمجھ لو یہ اس لیے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کامل حق ذات ہے. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور یہ سب اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے پکارا ہے اللہ کو چھوڑ کر جس کو بھی هُوَ الْبَاطِلُ، وہ سب باطل ہیں، بالکل ہی لچر ہے، لچر. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی العلی الکبیر، بلند و بالا ذات ہے. ایک شخص کہنے لگا، دیکھو کہہ رہے ان وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ،
کہ اللہ علی ہی ہے. استغفر اللہ. چلیں. الم تر ان اللہ انزل من السماء، کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا. فتصبح الارض مخضرہ، پھر یہ جو زمین تھی وہ ایک دم سرسبز ہو گئی. بے شک اللہ تعالیٰ مہربان ذات ہے، باخبر ذات ہے. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان اللہ لہو الغنی الحمید. بھائی جب اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ کفار کو بھی مرنا ہے، ایمان والوں کو بھی مرنا ہے، پھر دوبارہ زندہ ہو کر آنا ہے، تو ان کے ذہن میں تو اس بات کو سن کر شبہات پیدا ہوتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم یہ دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ زمین مردہ زمین ہوتی ہے، آسمان سے پانی برساتے ہیں، زمین پہ سبزہ اگنا شروع ہو جاتا ہے. مردہ زمین بھی زندہ ہو سکتی ہے، تو اللہ تم کو دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ضرور کریں گے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وان اللہ لہو الغنی الحمید، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی بے پرواہ ذات ہے، الحمید قابل تعریف ذات ہے، سب خوبیوں والی ذات ہے. کوئی کچھ بھی کہے اللہ کو اس سے کوئی پرواہ نہیں. خود اللہ کی ذات کا حق یہ ہے الحمید، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات خوب تعریفوں والی ذات ہے. الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، دلیل عقلی نمبر 2، کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا ہے، یعنی کام میں لگا دیا ہے آپ سب کے لیے، ما فی الارض ہر اس چیز کو جو زمین میں ہے، والفلک اور کشتیوں کو، تجری فی البحر جو سمندر میں چلتی ہے، بامرہ اس کے حکم سے، یہ بھی اللہ کے حکم سے چلتی ہے. اگر ہوا کو غصہ آ گیا ادھر ادھر کر دیا اس نے تو کشتی بھی جائے گی اور کشتی والے بھی جائیں گے. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اور اللہ ہی تھامے ہوئے ہیں آسمان کو، ان تقع علی الارض کہ وہ زمین پر نہ گر پڑے، الا باذنہ مگر اس کے حکم سے ہی. قیامت کے دن سب کچھ ہوگا. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالی لوگوں پر نہایت شفقت کرنے والے ہیں، نہایت رحم کرنے والے ہیں. دلیل عقلی نمبر 3، وہو الذی احیاکم، وہی ذات ہے جو تم کو زندہ کرتی ہے، جس نے تم کو زندگی دی پہلی مرتبہ. ثم یمیتکم، پھر وہ تم سب کو مار دے گا. ثم یحییکم، پھر وہ دوبارہ زندہ کرے گا. پہلی دو باتوں کا تو تم بھی اعتراف کرتے ہو نا، پھر پہلی مرتبہ بھی پیدا تو ہوئے ہو نا، یہ بھی مان لیا، پھر مرو گے بھی نا، یہ بھی مان لیا، تو تیسری بات ماننے میں کیوں انکار کر رہے ہو؟ ان الانسان لکفور، بے شک انسان دلائل کے باوجود بھی لکفور، بڑا بے قدر ناقدر ہے، مانتا ہی نہیں. لکل امت جعلنا منسکا ہم ناسکوہ، زجر مشرکین، ہر امت کے لیے ہم نے بنایا تھا ذبح کرنے کا ایک طریقہ، اور ہم ناسکوہ، اور وہ اسی طریقے پر ذبح کرتے تھے، ہو جانور کو. فلا ينازعنك في الامر وادع الى ربك، تو بس یہ لوگ آپ سے اس چیز میں جھگڑا نہ کریں ذبح کے معاملے میں. اتنے سارے لاکھوں جانوروں کو بے دردی سے قتل کیا جاتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے، کتنے ظالم ہیں. تم جو اپنا زنگر برگر کھانے کے لیے مرغی کو کاٹتے ہو، یہ ظلم نہیں ہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے جانور کو قتل، جو جانور کو ذبح کرنے کا، یہ ظلم ہے؟ چلو صحیح ہے نا. اور کیا، اپنے زنگر برگر کے ٹیسٹ کو وہ نہیں کرنا ہے، اس کے لیے بھلے جتنی مرغیاں ہوں. امپورٹ کر رہے سارے دنیا میں، اپنی مرغیاں بھیج رہے ہیں، تو یہ نہیں اتنا بڑا ظلم سارے دنیا میں؟ جو ظاہر ہے اتنی ساری مرغیاں بھی تو ذبح کر رہے ہیں نا کھانے کے لیے، تو اپنا پیٹ پل رہا ہے، تو وہاں اس کو ظلم نہیں دکھ رہا اور یہاں ان کو ظلم دکھ رہا ہے. سب بس صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے کے لیے. یہ جو فلسطین میں اور یہ جو غزہ میں اتنے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور اتنا جو قتل عام کیا جا رہا ہے، یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ نہیں دکھ رہا ان لوگوں کو؟ ہاں، اپنی جیکٹیں بنانے کے لیے جو تم جانور کو ذبح کرتے ہو، تم نہیں پہنتے ہو یہ جیکٹیں، لیدر کی جیکٹ ہے، تو پھر چلو. فلا ينازعنك في الامر، تو بس تم جھگڑا مت. بس یہ لوگ چاہیے کہ یہ لوگ آپ سے جھگڑا نہ کریں اس چیز میں. اس قربانی میں اللہ پاک نے حکمت رکھی ہے، اور یہ سب مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہیں. جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو نہایت ہی رحمت اور حکمت کے ساتھ کرتے ہیں.
لہٰذا کوئی انسان اللہ سے زیادہ کسی بھی مخلوق کے لیے زیادہ شفقت کرنے والا نہیں ہو سکتا. جب اللہ نے بات کہہ دی اس بات کو مان لو, تمہارے لیے بھی یہ بہتر ہے. ورنہ ہر امت میں ذبح تو ہوتے چلے آئے ہیں, تم مانو نہ مانو قیامت کے دن تم کو سمجھا دیا جائے گا. وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ, بس آپ اگر یہ آپ سے جھگڑا کرے بھی تو بس آپ اللہ کی طرف ان کو بلاتے رہیں. جو مانے گا وہ کامیاب, جو نہیں مانے گا وہ ذلیل اور رسوا. إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ, بے شک پکی بات یہ ہے کہ آپ تو صحیح سیدھے راستے پر ہیں. وَإِن جَادَلُوكَ, بس اگر یہ لوگ جھگڑا کریں آپ سے کسی بھی معاملے میں, فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ, تو آپ ان کو بس یہ بات کہہ دیجئے گا بھائی جو کرنا ہے کر لو, اور جو بھی کرو گے اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں. بس اتنی بات یاد رکھنا. اللہ یحکم بینکم یوم القیامت, اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے قیامت کے دن. کون سا فیصلہ؟ عملی فیصلہ. اللہ تعالیٰ عملی فیصلہ کر دیں گے قیامت کے دن. فیما کنتم فیہ تختلفون, جس چیز میں بھی تم لوگ اختلاف میں پڑے ہوئے ہو. اب عملی فیصلے کے لیے علم ضروری ہے. فرمایا الم تعلم ان اللہ, کیا تم یہ نہیں جانتے ازالہ شبہ, ان ذالک علی اللہ یسیر, پھر عملی فیصلہ کرنا اللہ کے لیے بڑا آسان ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, شکوائے مشرکین, اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اس چیز کی ما لم ينزل به سلطانہ, جس کے بارے میں ان کے اوپر کوئی دلیل نازل نہیں کی گئی. وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ, نہ ان کے اپنے پاس کوئی اتنا علم ہے. تو پیچھے دلیل نقلی کی بھی نفی, اب دلیل عقلی کی بھی نفی. نہ علم نہ نقل, نہ نقل نہ عقل. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ, اور ان ظالموں کے لیے پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا. من نصیر, تنوین آ گئی, من نصیر, کوئی ایک بھی مددگار نہیں ہوگا. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا, عناد اہل حق کے ساتھ. چلو, وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا, اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان لوگوں پر ہماری آیتیں, بینات, ایسی آیتیں جو بالکل واضح ہیں. تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر, تو ان کے چہروں کو آپ پہچان لیں گے, ان کافروں کے چہروں کو آپ پہچان لیں گے. المنکر, کہ وہ کیا ہو جائیں گے ان کے چہرے ناخوش. قرآن کی آیت پڑھیں گے وہ ناخوش ہوں گے, وہ کہیں گے بس جلدی جو ہے نا تلاوت ختم ہو جلدی, تو پھر آگے بیان شروع ہو, بیان کے لیے آیا ہوں میں. چلو تاریخ کی مجلس ہے, تلاوت جلدی ختم ہو, پھر میں تاریخ کی باتیں سنوں. جو دینی تقریبات ہوتی ہیں ان میں ابتدا تلاوت قرآن کریم سے ہوتی ہے نا, تو بس جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان میں سے بعض لوگ جلدی بس تلاوت ختم ہوتی, تو قرآن کریم کی تلاوت بس جلدی ختم ہو, پھر آگے نعت خواں بیٹھا ہوا ہے نا اس کا انتظار کرنے. وہ نا یقین کریں قرآن کریم کو پڑھنے اور سننے میں اگر کسی کو لطف نہیں آتا تو آگے جتنے بھی اچھے اعمال میں اس کو لطف آ جائے وہ کسی کام کے نہیں. اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم کی جب بھی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے چہروں کو آپ دیکھیں گے کہ ناخوش ہیں. بس جلدی مولوی صاحب جلدی ختم کریں, تو آگے وہ جو نعت پڑھے گا نا, ابھی وہ جھم جھم کر کے نعت پڑھے گا, وہ زیادہ اچھی پڑھتا ہے. اللہ معاف کرے. یکادون یسطون بالذین یتلون, بشرط ہے کہ وہ جو تلاوت کرنے والا ہے نا وہ بھی تھوڑا صحیح تلاوت کرنے والا ہو نا. پھر وہ ہا کو ہا اور ہا اور ہا اس طرح نہ کرنا, کا اور خر اس کو یہ بھی نہیں آتا. بعض لوگ قاری ہوتے ہیں وہ بالکل سب سے عاری ہوتے ہیں. چلو, یکادون یسطون, قرآن کریم کی جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی, انسانوں سے ہٹ کر جنات نے بھی اپنے قوم میں جا کر بولا ہم نے آج ایسا عظیم الشان کلام سنا ہے, بڑا عجیب تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پڑھنے والے نے بھی بڑا عجیب طریقے سے پڑھا, تب ان کو سمجھ میں آیا نا قرآن کریم کی جو حیبت تھی. سمجھ گئے؟ مصر کے جتنے قاری تھے, ایک موقع پر قرات کی مجلس تھی, صرف قرآن کریم کی تلاوت کی, نہ سننے والے کو اس کا ترجمہ آ رہا تھا, نہ کوئی سمجھ رہا تھا اس کو. سب امریکن بیٹھے ہوئے تھے, 11 بڑے بڑے ڈاکٹر تھے, انہوں نے صرف اسلام قبول قرآن کریم کی تلاوت سن کر کیا. بتائیں, قرآن کریم اپنا راستہ خود بناتا ہے, اس کی تلاوت میں اللہ نے اثر رکھا ہے. وَإِذَا, دیکھیں نا لفظ کیا فرمایا, تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ, تلاوت کی گئی, چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے. بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی تم نے اپنے بچوں کو حافظ بنا رہے ہو, اس کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے, کہہ رہے نہیں, تو فائدہ کیا ہوا ایسے قرآن کا؟ نا,
یہ تو کلام اللہ ہے، اس کے الفاظ میں بھی اتنا ہی فائدہ ہے جتنا اس کے معنی میں فائدہ ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ چلے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب بھی تلاوت کی جاتی ہے ان لوگوں پر ہماری آیتیں. غور سے سننا چاہیے جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کی جائے. انسان کی نصیحت کی ابتدا قرآن کریم کی تلاوت سے ہونی چاہیے. جب اللہ کا بھیجا ہوا کلام، اللہ کا بیان کیا ہوا کلام اور اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام وہ اصلاح نہیں کر رہا، تو آگے جو مولوی صاحب اردو میں بات کریں گے وہ اصلاح کیسے کرے گا؟ سمجھے؟ چلیں. یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہوتے ہیں جب قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے ان کا منہ بن رہا ہوتا ہے. اور یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، بس قریب ہوتے ہیں کہ یہ لوگ حملہ کر دے اس آدمی پر جو قرآن کریم کی تلاوت کر کے ان کو سنا رہا ہے. ان کا دل کرتا ہے کہ یہ بندہ ہی مار دیں. قل قل افانبئکم، تو آپ کہہ دیجئے، زجر، آپ کہہ دیجئے، افانبئکم بشر من ذالکم، آپ فرما دیں کیا پس میں بتاؤں تم کو بدترین چیز. ایک آدمی قرآن کریم کی نماز میں تلاوت کر رہا تھا. اب چونکہ ذوق کی بھی کمی ہوتی ہے نا، تو وہ تلاوت کر رہے ہیں سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے ہیں. اور ایک طالب علم اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، امام صاحب کے پیچھے. انہوں نے نماز ختم کرائی. بعد میں طالب علم نے ان سے ملاقات کی. حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تو نکال بھی لیتے نا. یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈال دیا تو نکال بھی لیتے نا. دیکھیں آپ کو اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہوگا. آپ ایک عالم دین ہیں، آپ ایک مفتی صاحب ہیں، آپ کو جب امامت کے لیے رکھا گیا ہے، اب آپ کے ذمہ دو چیزیں ہیں. نمبر ایک چیز آپ قرآن کریم کو اچھی طرح پڑھیں، اور نمبر دو چیز یہ ہے کہ آپ اس قرآن کریم کے انداز اور اسلوب کو بھی سمجھیں. سمجھا اب بات کہ قرآن کریم میں وقف کہ قصہ ختم کہاں ہو رہا ہے، قصے کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے، کون سی آیت پڑھنی چاہیے، آپ دیکھیں نا حرمین شریفین میں بارش کے موسم میں وہ آیتیں پڑھتے ہیں جو بارش کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. جب سختی کے دن ہوتے ہیں تو جہنم اور جنت کی تلاوتیں ہوتی ہیں. موقع لحاظ کے اعتبار سے وہ اپنی قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں. ذوق کی بات ہے، اس کا ذوق ضرور بنائیں. جمعے کے دن کی بات ہوتی ہے تو جمعے کی آیت تلاوت کرتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ اس طرح اس کا ذوق بنائیں. اچھا، یہ تو ایسے ہی مجھے واقعہ یاد آ گیا. تو خیر، لیکن قرآن کریم کی صرف تلاوت کی جائے بغیر معنی کے، وہ بھی اپنا ایک اثر رکھتی ہیں، اور معنی کے ساتھ تو دگنا اثر. چلیں. قل افانبئکم بشر من ذالکم، اچھا جی، کہہ دیجئے کہ کیا میں تم لوگوں کو خبر دوں بشر من ذالکم، اس سے بھی زیادہ ناگوار چیز، یعنی جو تم قرآن کریم کو جو ناگوار سمجھ رہے ہو نا اتنا، اس سے بھی زیادہ ایک ناگوار چیز کی خبر دوں. وہ کیا ہے؟ النار. وہ کیا ہے؟ وہ آگ ہے. وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے. تم اس پہ منہ بنا رہے ہو، پھر اس پہ منہ بنانا. وعدہ اللہ الذین کفروا، جس کا وعدہ اللہ نے کر دیا ہے کافروں سے. وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یا ایھا الناس، اے لوگوں، یہ ابطال شرک ہے، اور بالکل دلیل بدیہی، بالکل واضح دلیل سے اللہ اس شرک کو کیا کریں گے؟ باطل کریں گے. سمجھ گئے؟ اچھا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، ضرب مثل، بیان کی جاتی ہے ایک بڑی عجیب مثال. فاستمعوا له، بڑے غور سے سننا. ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں نا، بے شک ان الذین، بے شک وہ لوگ، بے شک وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، لن یخلقوا ذبابا، ان کے عجز معبود، جس کو تم معبود بنا رکھے ہو نا تم نے، ان کا عجز یہ ہے، یعنی وہ اتنے زیادہ عاجز ہیں. لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے. بھئی تو اپنا معبود کی صفت لازمی ہے خالق ہونا، وہ تو ان میں ہے ہی نہیں. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، پہلی جو صفت ہوتی ہے وہی ان میں نہیں ہے، تو معبود کس کام کا ہے یہ تمہارے؟ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر چاہیے سب کے سب معبود مل بھی جائیں، جتنوں کو تم نے پکارا، 360 خانہ کعبہ میں تھے تو اس کے علاوہ بھی تھے، جتنوں کو تم نے معبود بنایا ان سب کو بھی جمع کر لو، پھر بھی مل کر ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے. ارے اس کو بھی چھوڑو، آگے سنو، اس سے زیادہ عز یہ ہے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، اگر مکھی ان میں سے
اگر مکھی ان کی کوئی چیز ان سے چھین کر لے جائے، شیئن کوئی چیز، لا یستنقذوہ منہ، تو وہ اس سے وہ چیز بھی نہیں چھڑا سکتے۔ حضرت اقدس مولانا منظور احمد نعمانی صاحب جو آپ کے اس بیاض کے اصل وہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم ہندوستان میں گئے اور انڈیا میں ہم نے ایک جگہ دیکھی، ہم بازار میں گئے تو وہاں لکھا تھا معبودوں کے مرمت کرنے کی جگہ، بتوں کے مرمت کرنے کی جگہ۔ یہاں ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوتا ہے، کسی کو اپنا معبود صحیح کروانا ہو ہمارے پاس لے آؤ ہم اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے، ابے اللہ کے بندے، اللہ ضعف الطالب والمطلوب، بھائی عابد اور معبود دونوں کے دونوں کچر ہیں، چلو لچر یا بولا۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، حقیقت افسوس کی بات یہ ہے ان لوگوں نے اللہ کے حق کو نہیں پہچانا، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی حق قدرہ، جس طرح اس کے قدر کرنی چاہیے تھی۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالی نہایت طاقتور بھی ہیں، غالب بھی ہیں، کوئی جیت نہیں سکتا اس سے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، ازالہ الشبہ، شبہ یہ تھا کہ بھائی اگر مشرکین کہتے تھے کہ بشر ہوتے ہوئے کوئی نبی کیسے ہو سکتا ہے، کہ بشر بھی ہو، ہمارے ساتھ کھاتے پیتے بھی ہوں، بازاروں میں چلتے پھرتے بھی ہوں اور نبی بھی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، فرشتہ ہونا چاہیے تھا۔ اللہ نے کہا تمہارا اس میں کوئی کام نہیں ہے، عمل دخل ہی نہیں ہے، تمہارا کیا کام ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ چنتے ہیں فرشتوں میں سے اور رسولوں میں سے اور لوگوں میں سے جس کو چاہتے ہیں۔ ان اللہ سمیع بصیر، علت حکیمانہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والے اور خوب دیکھنے والے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور جو ان کے آگے اس کو بھی اللہ جانتے ہیں اور جو کچھ ان کے پیچھے ہیں اس کو بھی اللہ جانتے ہیں، یعنی ان کے ماضی کو بھی مستقبل کو بھی، سب کو اللہ جانتے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، علت حاکمانہ وہ اللہ تعالیٰ مختار کل بھی ہیں، ترجع الامور ہر معاملہ اللہ کے پاس رجوع کرتا ہے، تمام کے تمام معاملے اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، مومنین کے لیے احکام ضروریہ، بس یہ جتنی بھی لڑائی کرتے رہیں ان کو دین کی دعوت دے دو، اگر ان کا اعتراض اور ان کا سوال حق کی تلاش میں ہو تو اس کو اس کا جواب دے دو، اگر دینے کے بعد اپنے ضد و عناد کی وجہ سے وہ آپ کی بات نہ مانے، تیل لینے گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تمہارا کام یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنے رب کی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ آیت سجدہ میں شامل ہے، لیکن احناف کے ہاں یہ آیت سجدہ میں شامل، جو بھی سجدے کا لفظ رکوع کے ساتھ آتا ہے تو یہ سجدے کی آیت نہیں ہوتی، اس سے مراد سجدہ تلاوت نہیں ہوتا، آئی سمجھ، یہ سجدہ عبادت ہوتا ہے، یہ نقطہ ہے۔ جب بھی سجدے کا لفظ رکوع کے ساتھ آ رہا ہے نا تو پھر اس سے مراد سجدہ عبادت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنے رب کی۔ وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اور نیک نیک کام کرتے رہو، پہلے تخصیص خاص کام بتا دیے، نماز پڑھنا، عبادت، اور پھر تعمیم، ہر نیک کام کرتے رہو، لعلکم تفلحون، ثمرہ تعمیل احکام، بات مانو گے تو ملے گا کیا، کامیاب ہو جاؤ گے تم لوگ۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور یہاں چکے اچھا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اس آیت کے وقت جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے یہاں جہاد سے مراد محنت اور مجاہدہ ہے، آئی سمجھ، اس کا خیال رکھنا۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور اللہ کے دین کے لیے محنت و مجاہدہ کرتے رہو جس طرح اس کا حق ہے۔ واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، وجود مقتضا برائے تعمیل احکام و رفع مانع۔ وجود مقتضا کا مطلب کہ بھائی کیوں اس کی بات کو مانو، اس لیے کہ مقتضا موجود ہے۔ مقتضا کیا موجود ہے، یعنی تقاضا کرنے والا موجود، وہ کیا ہے، وجود مقتضی برائے تعمیل، مقتضا یعنی تقاضا کرنے والی موجود، وہ کیا ہے، هو اجتباکم، کہ اللہ تعالیٰ نے ہی تم کو منتخب کیا ہے، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، ملت ابیکم ابراہیم، الزموا ملت ابیکم ابراہیم، لازم پکڑے رکھو تمہارے
ابا جی یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ملت، دین، ان کا طریقہ اس کو تھامے رکھو، یعنی توحید، رسالت، معاد، ان سب کو تھامے رکھو. یہی تمہارے ابراہیم علیہ السلام جو تمہارے والد ہیں، یعنی تمہارے اوپر کی پشت میں آتے ہیں، اس لیے والد کا. ہوا سماکم المسلمین، انہوں نے تمہارا نام رکھا ہے. اب یا تو یہ ضمیر فاعل اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہو کہ اللہ نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور یا پھر اس کی نسبت لوٹ رہی ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف. پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی نا، دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور فرمایا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اللہ تعالیٰ سے دعا مسلمۃ لک. تو یہ جو لفظ مسلمتاً فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، تو اللہ تعالیٰ کو پسند آیا اور تمہارا یہ نام مسلمتاً مسلمان رکھ دیا ابراہیم علیہ السلام نے. من قبل، نزول قرآن سے بھی پہلے، نزول قرآن سے پہلے ہی تمہارا نام ابراہیم علیہ السلام نے مسلمان رکھا، یا اللہ تعالیٰ نے مسلمان رکھا. من قبل وفی ھذا، اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلمان ہے. سمجھ گئے؟ لیکون الرسول شہیدا، تمہارا نام مسلمان رکھا تاکہ ہو رسول گواہ تمہارے بارے میں، تمہارے بارے میں رسول گواہ ہو جائیں. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم خود بھی گواہ ہو جاؤ لوگوں پر یا لوگوں کے مقابلے میں. قیامت کے دن سفارشی، قیامت کے دن گواہوں کو بلایا جائے گا، تو سب سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ علیہ السلام کی جو امت ہوگی وہ، پھر ان سے کہا جائے گا کہ بھائی یہ لوگ ہمارے خلاف گواہی کیسے دے رہے ہیں، یہ تو بعد میں آئے. تو پھر فرمایا جائے گا کہ قرآن کریم میں ان کو تمہارے بارے میں بتا دیا گیا تھا، اور قرآن کریم چونکہ حق ہے اس لیے ان کی گواہی دینا بھی درست ہے. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تلقین شکر، پس نماز قائم کیجیے اور زکوٰۃ دیجیے. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور باقی جتنے بھی احکام ہیں وہ بھی مضبوطی سے پکڑے رہیے اللہ کے لیے، اللہ ہی کو مضبوطی سے پکڑے رہیے. هُوَ مَوْلَاكُمْ، وہی اللہ تمہارا کارساز ہے. فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ، کیا ہی بہترین کارساز ہے. وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور کیا ہی بہترین مددگار ہے. چلیں جی آگے پڑھیں. جمعرات ہے، کل چھٹی تو ہے. چلیں جی بس. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. کم ہوا سبق. چلیں جی دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد حمدا کثیرا والشکر شکرا کثیرا والحمد للہ کثیرا. یا رب العالمین، صبح سے لے کر اب تک ہم نے جو کچھ بھی قرآن کریم کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر کی، اس میں جو ہم سے کمی کوتاہی رہ گئی ہو یا رب العالمین تو اس سے درگزر فرما لے، تو اسے معاف فرما لے، تو اس عمل خیر کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما لے. ہم اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں اپنی برکت کے حصول کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. آپ کے ازواج، آپ کی آل و اولاد، آپ کے اصحاب کرام، تمام کے تمام فقہاء، صلحاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، سب کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں. ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے مشائخ بزرگ، خصوصی طور پر ہمارے استاذ کریم مفتی محمد قاسم العباسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی ایصال ثواب کرتے ہیں. تو اس کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما لیں. یا رب العالمین اس کا مکمل ثواب ہم سب کو عطا فرما دے. یا رب العالمین اس میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہو اس سے درگزر و معاف فرما دے. یا رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، ان کو مکمل طور پر صحت دائمہ مستمرہ مستقل عطا فرما لے. شفایابی نصیب فرما دے. جو انتقال کر چکے ہیں یا رب العالمین ان کی بال مغفرت فرما دے. یا رب العالمین آگے کے تمام مراحل و منازل ان کے لیے سہل و آسان فرما دے. ہم سب کے لیے جنت جانے کے راستے کو آسان فرما دے. جنت جانے کے راستے کو کھول دے. جنت کے اعمال ہمارے لیے آسان فرما دے اور جہنم کے اعمال سے ہماری حفاظت فرما لے. آمین آمین آمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم